علامہ عباد صاحب تشریف لائیں، ان کی باری بنتی ہے بھائی. عباد صاحب آپ تیار ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو عزت دے. عباد الرحمان السلام صاحب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ شکر ہے اللہ کا، الحمد. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی و عزت عطا فرمائے. آواز آ رہا ہے حضرت؟ آواز بہت بہترین آ رہی ہے. آپ بس کیمرے کے سینٹر میں بیٹھے نا، اسکرین کے سینٹر میں بات کرنے میں ہاں پوری آپ نظر آ رہی صحیح ہے. ہے؟ بہتر ہو رہا ہے بہتر. کچھ مزید صحیح مزید ہے؟ مزید حال میں مزید کچھ مزید. ہاں بس آپ صحیح ہو گئے، آپ صحیح ہو گئے. ٹھیک. ہاں بہتر. حضرت یہاں پر آپ کو اندازہ ہوگا یہاں پر لائٹ کا مسئلہ ہے بہت زیادہ، جی ہاں اور پھر موبائل بیچ میں بند ہو جاتا ہے تو معاملہ ایسے ہی رہ جاتا ہے. صحیح. انشاءاللہ کہ آج اس موضوع کو پرابلم پیش نہ سمیٹ آئے. لے جلد از جلد. جی بولیں. آ رہے ہیں آواز حضرت؟ آواز آ رہی ہے. دیکھیں جو ان سے پہلے جو حضرت آئے تھے نا وہ بریلوی لڑکا، یہ آپ کے علامہ صاحب عباد الرحمان، ان کی باری بھی بنتی ہے اور یہ آپ سے 10 گنا فاضل بھی ہیں اور یہ ان کا تحقیق بھی ہے. تو یہ اگر آئے غار پہ ہم سے بات کرنا چاہیں، وہی آپ نے جو باتیں کی ہیں نا ان سے ہم پہلے باتیں ہو چکی ہیں، تو اسی سلسلے میں آپ استفادہ کریں کہ یہ کیا فرماتے ہیں. پھر اگر آپ کے پاس، وہ نوجوان لڑکے کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بات آئی جو ہم سے چھوٹ گئی ہے، علامہ صاحب سے چھوٹ گئی، پھر آپ تشریف لائیں، آئے غار کے متعلق ہم سے گفتگو کریں. جی بسم اللہ حضرت. حضرت میں کہہ رہا تھا یہاں پر لائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. جی سر. آ رہے آواز؟ تو یہ آواز ہے آ کہ رہی ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو اس دفعہ سمیٹنے کی کوشش کریں گے جلد از جلد. ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں، تاکہ لائٹ جانے سے پہلے اور ہونے سے پہلے شروع کرتے ہیں حضرت. بسم اللہ بسم اللہ. شکر اللہ بولے. بات کریں آپ، بسم اللہ کریں نا علامہ صاحب. ٹائمر لگا لیا حضرت؟ ٹائمر یہ لگا دیا. بسم اللہ کریں. لگ گئے. ایک. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اما بعد بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ایمان کے متعلق بات چل رہی تھی. حضرت اللہ یاری صاحب، علامہ صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ ان دونوں کا ایمان ثابت نہیں ہے، تو ہم نے آئے غار دلیل کے طور پر پیش کر دیا، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق صحابیت کا نص ہے صریح. اذا قال لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. تو جب صحبت ثابت ہو گیا تو صحبت کے ضمن میں ایمان بھی ثابت ہو گیا، لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ثابت. اللہ صاحب نے بہت کوشش کی علامہ صاحب نے اس دلیل کے رد کرنے کا، لیکن ابھی تک اس دلیل کو بالکل رد نہیں کیا. پہلے حضرت نے ہمارے صحابی کے جو ہم نے تعریف کیا تھا، حضرت نے اس تعریف کو بس یہ کہہ کر رد کیا علماء کیا قول ہے، اقوال علماء ہے، لا يحتج لها ولا يحتج بها، بس یہ کہہ کر اس کو رد کر دیا. حضرت آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ صحبت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، صحابی رسول کے صحبت رسول کے لیے ایمان شرط نہیں، یہ آپ کا دعویٰ ہے. اس دعویٰ پر آپ نے 3 دلائل پہلے پیش کیا، ما بصاحبہ من جن ایک، اور یوسف علیہ السلام کا قول یا صاحب السجن 2، سورہ کہف کا آیت یقول لصاحب وهو
حضرت میں نے آپ کے یہ تینوں دلائل رد کر دیے ہیں۔ صاحب کا اطلاق ما بصاحبہم من جنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا صحابی ہو ہی نہیں سکتا، تو یہاں سے استدلال آپ کا باطل ہے۔ دوسرا آپ نے کیا تھا یا صاحب السجن سے، حضرت یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے یا صاحب یہ نہیں فرمایا ہے یہ میرے صحابی ہوں تاکہ ثابت ہو جائے۔ سجن کا قید بڑھا دیا کہ قید میں آپ ہمارے ساتھ ہوں، وضاحت کر دیا، اس لیے یہاں سے بھی آپ کا استدلال باطل ہے۔ تیسرا آپ نے استدلال کیا تھا یقول لصاحبہ وهو يحاوره سے، حضرت وہاں پر دونوں عام لوگ ہیں، ایک مسلمان ایک کافر، لیکن اس میں کوئی پیغمبر نہیں ہے تاکہ ایک کا دوسرے سے صحبت کے لیے ایمان شرط ہو جائے، اس لیے وہاں سے بھی آپ کا استدلال باطل ہے۔ حضرت نے ابھی تک ان تینوں استدلالات کو جو میں نے رد کیا اس کا کوئی جواب نہیں کیا، مطلب یہ کہ یہ رد ہو گیا ایک۔ پھر اس کے بعد حضرت والا نے استدلال کیا ان آیات کریمہ سے جو منافقین کے متعلق نازل صریح جداگانہ طور پر، وہ تو منافقین کے متعلق ہے، اور دوسرا حضرت والا نے ان استدلال کیا جن میں ایمان والوں کے ساتھ ساتھ منافقین بھی شامل۔ حضرت آپ کو میں نے بتا دیا کہ وہ ہمارا مستدل ہے، وہ دلیل ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ صحبت کے لیے ایمان شرط ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ یہاں پر مؤمنین کے ساتھ صحابہ کے ساتھ منافق داخل ہے، ظاہری ایمان کی وجہ سے تو داخل ہے نا، یہ ہمارا دلیل ہے، دلیل نہیں بنتا یہ، کیونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ منافق صحابی ہے کہ نہیں، آپ نے بیچ میں یہ مسئلہ بنا دیا۔ آج ہمارا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما، ان کے ایمان ثابت کرنے کا، اور اس کے لیے میں نے دلیل پیش کیا آیہ غار جس میں صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے لیے ثابت ہے، تو اس کے ضمن میں ایمان ہے۔ اب آپ نفی کر رہے ہیں کہ صحبت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، مطلب ہمارا یہ ہے، تو لہٰذا آپ نے جو جن آیات سے استدلال کیا ہے الحمدللہ وہ میرا دلیل ہے کہ وہاں پر منافقین کو صحابہ کے اندر شمار کیا گیا ہے ظاہری ایمان کی وجہ سے۔ پھر حضرت والا آپ نے استدلال کیا بخاری شریف کے ایک اس روایت سے جو کتاب الفتن میں ہے، دوسرے اس سے جو کتاب الحوض میں ہے، جس میں رسول علیہ السلام قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں جب ان سے ہٹا دیے جائیں گے، اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں کی ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی صحابی کا اطلاق منافق ظاہری ایمان کی وجہ سے، بلکہ اس روایت میں میرے لیے دو قسم کی دلیل ہے، یہ بھی میرا دلیل ہے۔ ایک تو یہ دلیل ہے حضرت کہ روایت کے اندر صحابی کا اطلاق منافق پر ظاہری ایمان کی وجہ سے ہوا ہے، لہذا ایمان صحبت کے لیے شرط ہو گیا، اور پھر یہ بھی لا تدری ما احدث بعدک، اس میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ابھی اس کے بعد جب وہ کیا مرتد ہو گئے اور انہوں نے بدعتیں ایجاد کیے تو یہ آپ سے نکل پڑے، اس لیے تو میں نے ان کو دور کر دیے، انہیں آپ کے صحابہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک تیسرا دلیل پیش کیا جو مسلم شریف میں بھی ہے اور بخاری شریف سورہ مائدہ کے آیت کے تفسیر میں ہے، جس میں یہ بھی ساتھ میں درج ہے کہ لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم بارقت، کیا اس طرح کچھ الفاظ ہیں کہ آپ کے جدا ہونے یہ لوگ مرتد، یہ بھی اسی طرح ہے، ہمارا دلیل ہے۔ پہلے تو اس طور پر یہ میرا دلیل بنتا ہے کہ صحابی کا اطلاق منافق پر ہوا ہے ظاہری ایمان کی وجہ سے، اور حضرت پھر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد یہ مرتد ہو گئی، آپ کے صحابی نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو ہٹا رہے ہیں۔ تو جب ایمان کا نفی ہو گیا تو صحابیت کا بھی نفی ہو گیا، ہٹا دیا حضرت میں نے آپ کو اصول کافی شریف کا جلد نمبر 5 حضرت اور اس کا صفحہ نمبر 8 پہ جس روایت سے استدلال کیا تھا حضرت، وہ بھی میرے اس دلیل میں صراحت صریح ہے کہ یہ دیکھو پوچھ رہے راوی کہ آیا منافقین صحابہ کے رسالت یا ایھا الذین آمنو اس کتاب کے اندر داخل فی ذلک المنون معهم قال نعم ولال وكل من اقر بالدعوت الظاہرہ، تمام کے تمام گمراہ لوگ اور ہر وہ شخص جو ظاہری ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس مبارکہ میں اور اس خطاب میں صحابہ کرام کے ساتھ شامل ہے ظاہری ایمان کی وجہ سے، جس طرح کی ابلیس ظاہر کے اعتبار سے فرشتوں میں داخل تھا۔ حضرت یہ میرا مستدل ہے الحمدللہ، آپ یہ مت کہے حضرت آپ کے پاس ایک بھی دلیل نہیں رہا، آپ نے جتنے دلائل پیش کیے ہیں میرے کیے الحمدللہ، اللہ آپ کو عزت دے دے۔ اور
بھی دلائل لے انشاءاللہ. آپ کے پاس ایک بھی دلیل اپنے دعوے پر نہیں رہا کہ صحبت کے لیے صحابی ہونے کے صحبت کے لیے ایمان شرط نہیں. لہذا آپ کے ذمے یہ ثابت کرنا لازمی ہے یا آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ صحبت کے لیے ایمان شرط. جب یہ ثابت ہو گیا کہ صحبت کے لیے ایمان شرط ہے تو صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان بھی ثابت ہو گیا. یہ ایک سوال آپ کے اوپر آپ کے ذمے ہے حضرت. دوسرا سوال آپ پر یہ ہے کہ جب آپ کے نزدیک حضرت والا صحبت صحابی ہونے کے لیے صحبت کافی ہے ایمان شرط نہیں تو ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ صحابہ ہونا چاہیے. صحابہ نا آپ نے کہا کہ میں نے کہہ دیا کہ صحابی ہے. حضرت آپ نے اکابرین صحابہ کرام کو رسول علیہ السلام کے دل کے دھڑکنوں کو پیچھے ہٹا دیا اور ان کے دشمنوں کو محاذ میں قتال کر ان کو صحابہ کی. تو حضرت آپ کے ذمہ یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ احادیث مبارکہ اور قرآن پاک سے جو اجماعی ہے ہم دونوں کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ یہ صحابہ. ہو گئے ٹائم میرا پورا ہو گیا اور میرا کافی سارا وہ بیچ میں رہ گیا. بہرحال انشاءاللہ چلو حضرت آپ اپنا بات شروع کیجیے گا پھر اگلے ٹرم میں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، یہ ابو بکر صاحب کے ایمان ثابت کرنے کے لیے ان کو قرآن میں کوئی آیت نہیں ملی، صرف لفظ صاحب ہے ان کے پاس. اور انہوں نے جواب بھی یہ نہیں دیا کہ اگر ابو بکر کی آیت ابو بکر کے تعریف میں نازل ہوئی ہے تو وقت ہجرت کیوں نازل نہیں ہوا؟ اس وقت نازل ہوا ہے جب غزوہ تبوک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو سرزنش کرنے اور توبیخ اور مذمت کرنے کے لیے کچھ آیات نازل کی. اس کے ضمن میں یہ بھی جو مذمت کی آیت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنہائی اور ان کی غربت اور صحابہ کی ان سے بے وفائی اور جفا کے لیے نازل ہوئی. یہ آیت اس کے ذیل میں کیوں نازل ہوئی ہے؟ یعنی اس کا کبھی انہوں نے جواب نہیں. اور ہم نے ان سے سوال کیا کہ بھائی اس لفظ میں اللہ تعالیٰ تو عربی زبان جانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، تو اس میں جو مدح کے الفاظ ہیں وہ ہم جانتے ہیں مدح کے الفاظ کیا ہیں. اللہ اگر کہہ دے کوئی آدمی بڑا مخلص ہے، کوئی آدمی بڑا عالم ہے، بڑا ہی وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، وہ اہل جنت ہے، یہ مدح کے الفاظ ہیں. یہ تو اللہ نے استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے جو استعمال فرمایا ہے وہ لفظ صاحب ہے، وہ جو صرف معاشرت پہ دلالت کرتا ہے، صرف معاشرت پہ دلالت کرتا ہے، صرف ہم صحبتی پہ دلالت کرتا ہے. وہ کافر کے لیے بھی ہو سکتا ہے. جیسے انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا کہ کیا عتبہ فلان 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 کفار قریش یہ اصحاب تھے یا نہیں تھے؟ بالکل لغوی لحاظ سے بالکل اصحاب میں سے تھے. علماء کے اصطلاح میں اصحاب میں سے نہیں ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں وہ انہوں نے لفظ صاحب کو لغوی معنوں میں استعمال کیا ہے. اصطلاحات بعد میں قائم ہوئے ہیں، اصطلاح کے لفظ تحت انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے. اور یہ عجیب استدلال کرتے ہیں. ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ظاہری ایمان کی وجہ سے سب جو ہے صحابہ میں داخل ہوتے ہیں جو منافق ہیں. اگر یہ بھی آپ کی بات مان لیں کہ ظاہری ایمان کی وجہ سے لوگ صحابہ میں داخل ہوتے ہیں تو ظاہری ایمان سب منافقین کا ظاہری ایمان تھا، جیسے آپ نے خود کہا کہ ابلیس کا بھی ظاہر کے طور پر یا ایھا الذین آمنو کے خطاب میں شامل ہوا. ان کے پاس مزید اس مسئلے پہ کوئی دلیل نہیں ہے. ان کے دلائل ہم نے سب نے رد کر دیے ہیں. ہم نے ان سے مانگا تھا کہ یہ حدیث سے ثابت کریں یا قرآن کی آیت سے ثابت کریں کہ لفظ صاحب صرف اور صرف کس کے لیے ہوتا ہے؟ مومن کے لیے ہوتا ہے، منافق کے لیے نہیں ہوتا. یہ ثابت کرنے سے قاصر رہیں. جو لوگوں نے ہماری باتیں نہیں سنی ہیں میں ان کو حوالہ دیتا ہوں پچھلے تقریرات کا، وہ دیکھ لیں. اس میں واضح طور پر ہم نے بیان کی، میں اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا. اب جو ہے کیونکہ بات چل رہی ہے کس پہ؟ ایمان پر، کہ کیا جناب خلیفہ صاحب جہتے ہیں یہ مومن تھے یا غیر مومن تھے، اس پہ بات چل رہی ہے. تو ہم موضوع سے نہیں ہٹ رہے. اگر ہم نے ان کے ایمان کے متعلق کچھ باتیں عرض کی آپ کی خدمت میں، دیکھیں ان حضرات نے اپنے کتب میں نقل کیا ہے. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین صحیح مسلم. یہ کتاب ہے کون سی؟ صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے. کتاب باب الطلاق، 3 طلاقوں کی باب. یہاں پر روایت ہے عبداللہ ابن عباس سے اور یہ حدیث ان کے نزدیک بالاجماع سے یہ مختلف کتب میں مروی ہے. صحیح ثانی مسند احمد میں مروی ہے، کتاب حاکم میں صحیح حاکم میں، اور مستخرج ابو عوانہ، بہت سارے کتب میں موجود ہے. اور اسی کتاب مسلم میں کئی اسانید کے ساتھ، یہ سب اسانید اسی کے ہیں. ابن عباس نے کہا كان الطلاق على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وابی بکر وسنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں اور 2 سال عمر کے زمانے میں 3 طلاق جو ہے ایک ہی گنا جاتا تھا. 3 طلاق ایک ہی گنا جاتا تھا. فقال عمر بن الخطاب نے کہا ان الناس قد استعجلوا، لوگوں نے جلدی کیا ہے، لوگوں کو اس بات میں جلدی ہے. فی امر كانت لهم فيه اناہ،
ایک ایسے کام میں جس میں ان کو مہلت تھی. فلو امضینا علیہم فامضاہ علیہم. اس نے کہا کہ میں 3 طلاق کو پکا کر دیتا ہوں. یعنی 3 طلاق اگر انسان سنت پہ 3 دفعہ طلاق دے دے کہ یعنی ہر طلاق کے درمیان، ہر 2 طلاق کے درمیان عدہ ہو، یعنی 3 مرتبہ کیا ہو، 3 مرتبہ اس میں حیض ہو، تو اس صورت میں 3 طلاق دے دے تو وہ طلاق بتی بن جاتا ہے. طلاق ہو جاتا ہے کہ وہ پھر ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتا ہے، مگر یہ حلالہ کی ضرورت ہوتی. اس نے کہا کہ میں وہی جو طلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طلاق ہوتی تھی، اس نے کہا کہ میں اس کو وہی طلاق بتی یعنی طلاق کہ اس میں انقطاع حاصل ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں اور رجوع کرنا ناممکن ہوتا ہے، یہ بنا لیتا ہوں. اس نے وہ کر دیا فامضاہ علیہ. اس نے کہہ دیا کہ کر لیتا ہوں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپا صحیح مسلم کا ترجمہ ہے، ناشر خالد احسان پبلشرز لاہور. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر 3 طلاقوں کا بیان، اسی حدیث کو جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ. ابن عباس نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے خلافت میں اور حضرت عمر کے زمانے خلافت میں 2 برس تک ایسا امر تھا کہ جب کوئی ایک بارگی 3 طلاق دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا، 3 بارگی ایک دفعہ طلاق دیتا تھا تو ایک ہی طلاق شمار ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. ابو بکر کے زمانے میں بھی یہی، اور 2 سال تک عمر کے زمانے میں بھی. پھر حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں نے جلدی کرنا شروع کیا. لوگ جلدی کرتے ہیں. اچھا لوگ جلدی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھائی شریعت بن جائے. آپ کو کیا حق ہے بھائی؟ لوگ جلدی کرتے ہیں. جب طلاق ہوتی ہی نہیں ہے، لوگ جلدی کریں، اس سے طلاق نہیں ہوتی. اگر وہ قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، لوگوں کی جلدی سے کوئی چیز شرعی نہیں بنتی. اور آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ شریعت چینج کرو؟ جس میں ان کو مہلت تھی، لوگوں نے جلدی کرنا شروع کی اس میں جن کو مہلت تھی، سو ہم اس کو اگر جاری کر دیں تو مناسب ہے. پھر انہوں نے جاری کر دیا، یعنی حکم دیا کہ جو ایک بارگی 3 طلاق دے تو 3 واقع ہو گئے. اس کے بعد مزید اس نے نقل کیا ہے، مزید بھی یہی روایت مختلف الفاظ کے ساتھ نقل. اب ملاحظہ فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا. یہ کتاب ہے المسند لأحمد ابن محمد ابن حنبل بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر، چاپ دار الحدیث جزء 3. یہاں پر صفحہ نمبر 91، حدیث نمبر 23087، اسناد صحیح. ابن عباس سے روایت ہے کہ رکانہ ابن عبد یزید اخو بنی مطلب، اس نے اپنے طلق امرأته 3 فی مجلس واحد، اس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 دفعہ طلاق دے دی. فحزن علیہا حزنا شدیدا، پھر اس کو بڑا غمزدہ ہو گیا. خوف زدہ نہیں ہوا، خوف نہیں، حزن زدہ محزون ہو گیا. اچھا فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کیف طلقتها، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر کے چچا کا بیٹا ہے، اس سے پوچھا کہ تو نے کیسا طلاق دیا؟ طلقتها 3، اس نے کہا میں 3 دفعہ طلاق دے چکا ہوں اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی مجلس واحد، ایک مجلس میں؟ ہاں نعم، اس نے کہا جی ہاں. قال فانما تلك واحدة فارجعها ان شاء، فرمایا کہ ایک ہی طلاق ہے، 3 طلاق ایک ہی طلاق، فرجعها رجوع کا حق ہے، رجوع کرو، حلالہ واللہ کی ضرورت نہیں. اچھا یہ ایک حدیث. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اسی حدیث کے ذیل میں الفتاوی الکبریٰ میں ابن تیمیہ الحرانی جو بہت ہی بلند پائے کے محقق ہیں اور حنابلہ اور احمد ابن حنبل کے مسائل کو بخوبی جانتے ہیں، اپنے فتاوی کبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر ہے 225 سے آگے والے صفحے میں کہتے ہیں کہ وَرَوَى أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عن ابن عباس أن ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته 3 في مجلس واحد وجاء النبي صلى الله عليه وآله فقال إنما هي واحدة وردها عليه، وهذا الحديث قد ثبته أحمد بن حنبل وغيره. یہ اس کی سند جید ہے. اور اچھا میں ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میرے محترم ناظرین. یہ کتاب ہے سنن النسائی، احمد ابن شعیب نسائی کا سنن. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 818، حدیث نمبر 3398، محمود ابن لبید سے روایت ہے اور یہ صحابی ہیں. اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عن رجل طلق امرأته 3 تطلیقات جميعا فقام غضبانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 دفعہ طلاق دے دیا. بس پیغمبر کھڑے ہو گئے غضب کے حالت میں اور کیا فرمایا؟ ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، تم اللہ کے کتاب کے ساتھ کھیلنے لگے ہو اور میں زندہ ہوں. حتی قام رجل وقال یا رسول اللہ الا اقتلہ، کہ کوئی ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یا پیغمبر میں اس کو قتل نہ کروں. تو یہ پتہ چلا کہ جو 3 طلاق کو ایک طلاق بنا دیتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تکفیر کی ہے، کیونکہ پیغمبر نے کہا کہ اللہ کے آیات کے ساتھ کھیل رہا ہے، قرآن کے ساتھ کھیلے. کیونکہ قرآن میں میں بتاؤں گا آپ کو، قرآن میں جو طلاق ہے وہ طلاق 3 فی مجلس واحد ہوتی ہی نہیں ہے. سب طلاق رجعی ہے قرآن میں، سوائے وہ تیسرا والا طلاق 3 عدے کے بعد اگر کوئی طلاق دے دے. اچھا ابھی میرے پاس 1 منٹ ہے، میں اس حدیث کی صحت کے متعلق بات کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد،
تأليف ابن قيم الجوزية جزء 5 شاب مؤسسة الرسالة فصل في حكم من طلق 3 بكلمة واحدة وہی دیکھ ملاحظہ فرمائیے یہی محمود ابن لبید جو نسائی والی حدیث ہے اس کو روایت کرنے کے بعد واسناد علی شرط مسلم اس کی سند بشرط مسلم سے ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے آیات سے کھیل رہے ہیں اور پھر ملاحظہ فرمائیے الالمام باحادیث الاحکام لابن دقیق العید بہت بڑے مجتہد اور محدث ہیں یہ ان کی کتاب دار النوادر میں چھپی ہے یہاں پر صفحہ نمبر 540 میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وَهَذَا اسناد صحیح یہ اسناد صحیح ہے اسی حدیث يُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ یہی والی حدیث کو اچھا اس کے علاوہ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام تالیف الحافظ علی ابن احمد ابن حجر العسقلانی یہاں پر اور یہ کس کی تحقیق ہے البانی کے تحقیق کے ساتھ البانی نے بھی اس کی تصحیح کیا يُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ رواہ النسائی ورواته معثقون نسائی نے روایت کی اس کے روایت سب ثقات ہے اچھا صحیح النسائی تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ عمر بن الخطاب نے طلاق چینج کیا دین میں بدعت داخل کیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو بولا کہ آیات اللہ سے کھیلنے والا شخص ہے یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے خود حدیث پڑھی ہے اب آج ہی اشارہ کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابی جہنم لے کے جائیں گے کیونکہ انہوں نے پیغمبر کے بعد دین میں بدعتیں داخل کی ہیں بسم اللہ دلیل کا جواب دے دو میری بات ختم ہے جی ٹائمر لگا دوں ٹائمر لگا لو ہاں پھنس گئے مولانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم عجیب بات ہے پھنسوں گا نہیں حضرت کیسے نہیں پھنسوں گا کٹ گیا جی کٹ گیا اعتراضات ایک کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا ایک کا سب کا جواب دے چکے پہلے آپ کا دعویٰ ہے حضرت آپ کا دعویٰ ہے کہ صحابی ہونے کے لیے صحبت کے ساتھ صحبت ہی کافی ہے اور اس کے ساتھ ایمان کسی چیز کا کوئی ضرورت نہیں پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آپ نے جو دلائل پیش کیا الحمدللہ رب العالمین آپ کے سامنے ہیں لوگوں میں جو جاننے والے وہ بھی سمجھ رہے ہوں گے لیکن آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے کیا کر لیا آپ کے ذمہ یہ ثابت کرنا ہے کہ صحبت کے لیے ایمان شرط ہے کہ نہیں آپ نے جو واقعہ پیش کیا حضرت عمر کے متعلق اس کے بعد تو ہم استخلاف میں سے اور اس وہاں سے بیعت رضوان والی آیت سے کر رہے ہیں حضرت ابھی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ چل رہا ہے اس کا بات چل رہا ہے لہذا آپ نے تسلیم کر لیا نا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایماندار ہے مومن سمجھ گیا حضرت آپ نے تسلیم کر لیا کہ وہ مومن ہے اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا شکر ہے اللہ کا الحمدللہ مجھے اختلاف بڑھانے سے کچھ نہیں اللہ نہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین پر اتفاق نصیب فرمائے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے یہ علماء کے درمیان جو مسائل ہے کہ کون افضل ہے کون ایک اختلافی مسئلے علمی بنیاد پر ہمارے سب سروں کے تاج ہیں سب ہم ان کے جدھر انہوں نے جوتا رکھا ہے نا اس خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہمیں سب پر فخر ہے جس کو رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پیار تھا وہ اہل بیت رضی اللہ عنہم اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو منافقین اور مرتدین نہیں ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان نفس سے ثابت ہے حضرت نفس سے آپ نے مان لیا آپ نے تسلیم کر لیا کوئی وہ نہیں ہے دلیل اس کے خلاف باقی آپ نے پھر وہ آیت حزن لا تحزن والے کی طرف پھر اشارہ کر دیا نا یہ کہہ رہے اس کی طرف اشارہ نہ کرو تو اچھا ہے آپ کے لیے آپ اس کو نہیں چھوڑ رہے یہ دو اشکالات تو آپ کے اوپر رہا یہ دیکھ لیا نا ایک اعتراض یہ رہا کہ آپ نے صحبت کے لیے ایمان شرط نہ ہونے کو ثابت نہیں کیا ایک دوسرا آپ کے اوپر یہ رہا کہ آپ ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ ان کا ایمان آپ کتابوں سے ثابت نہیں کر سکتے ہو آپ میرے کو کہتے ہو کہ اقوال العلماء یحتج لها ولا یحتج بما کہ آپ کو کہتے ہو اپنے علماء کے اقوال سے کریں ایمان پر ہمارے لیے وہ بھی قدردان ہے ایمان تو اپنے علماء کے اقوال سے ثابت کرو کہ ابو جہل صحابی چل دو تیسری بات حضرت تیسرا اعتراض سنو آپ نے یہ کہا تھا خود رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے روایت پیش کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے متعلق فرمایا کہ دعہ لا يتحدث الناس ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یقتل اصحابہ اسے چھوڑ دو تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو قتل کر اپنے صحابہ کو قتل کر رہے ہیں یہاں پر صحابی کا اطلاق ہو منافق پر اس لیے آپ نے بہت استدلال کیا تھا اگر استدلال باطل ہے آپ کو وہ تو آپ کو بول دیا حضرت ابو جہل جنگ بدر میں غزوہ بدر میں اس کو قتل کیا گیا ہے کہ نہیں اور وہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کے لیے نکلا ہے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا ہے کہ نہیں کیسے وہ صحابی ہے آپ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں منافقین کو اس لیے قتل نہیں کر رہا ہوں کہ یہ بظاہر مومن ہے لوگ کہیں گے کہ صحابی کو قتل کر رہے ہیں اور ابو جہل وہ دشمنی کے لیے نکلے اس کو قتل بھی کر دیا گیا لہٰذا وہ کیسے صحابی ان اعتراضاتوں کے حضرت چوتھا اعتراض حضرت
آپ کہتے ہیں کہ حزن بمعنی مافات آتا ہے. حضرت جی یہ چوتھا اعتراض حضرت سنو. چوتھا آپ کہتے ہیں کہ حزن مافات کے لیے آتا ہے اور خوف معاد کے لیے آتا ہے. یہ فرق کر رہے ہیں آپ حضرت. میں آپ کے سامنے 2-3 آیتیں رکھتا ہوں, زیادہ نہیں, پریشان نہیں ہونا. صرف آپ کو یہ کہتے ہو کہ اس کو مافات پر حمل کرو. صحیح ہے, 2-3 آیتیں رکھتا ہوں, میرا نظر بھی کمزور ہے, کوشش کر کے نکالتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کا آیت نمبر 176 ہے. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہاں پر حضرت لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر, اس کو مافات پر حمل کرو. حزن. یہ ایک آیت آپ کو اور بتا رہا ہوں, سورہ یوسف کا آیت نمبر 13 ہے غالباً. یہ حضرت سورہ یوسف آیت نمبر 13 ہے. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون. قال انی لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الذئب. حضرت یہ بھی یہاں پر بھی مجھے بتا دو کہ یہ حزن ہے اور کیسے مافات کے لیے ہے. سورۃ انبیاء کا آیت نمبر 103 حضرت. ہاں آیت نمبر 103. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ هذا یومکم الذی کنتم توعدون. ٹھیک ہے حضرت, ابھی آپ خود سمجھ جاؤ گے کہ حزن مافات کے لیے اور خوف معاد کے لیے یہ کس طرح آتا ہے. یہ کوئی قاعدہ کلی تو نہیں ہے, یہاں ہمیں آپ لگاؤ مافات کر کے ترجمہ کر کے دکھا. ٹھیک ہے, یہ آپ کے اس کا جواب ہو گیا. بار بار اس کو آپ نہیں دہراؤ. اور آپ کو ایک مزے کی بات اور بتاؤں حضرت, ایک زبردست بات ہوں حضرت. خوف کیا ہے؟ خوف عام ہوتا ہے, اپنے اور غیر سب کے لیے ہو سکتا ہے, بلکہ اس میں زیادہ احتمال اپنے لیے ہوتا ہے. خلاف حزن کی حزن اپنے اوپر نہیں ہوتا ہے, غیر کے اوپر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے رسول علیہ السلام نے لا تخف چھوڑ کر لا تحزن کا لفظ اسی لیے استعمال کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف سے زیادہ حزن تھا, اپنے بارے میں خوف سے زیادہ آخرتوں کے بارے میں خوف تھا, اس لیے لا تحزن استعمال کیا کہ غیر کے غم کو اور غیر کے خوف کو اس کو حزن کہتے ہیں. ٹھیک ہے حضرت, یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تائید میں. اور اس کے لیے ایک اور زبردست نقطہ ہے. یہ بات ہو گیا. ایک 5ویں بات حضرات آپ سنیں, ایک 5واں اشکال بھی آپ کے اوپر ہے. 5واں سوال آپ سے یہ ہے, آیت استخلاف میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم. حضرت میں نے آپ کو وہاں پر بتا دیا کہ حضرت منکم یہ آمنو کے متعلق نہیں ہے. اگر آپ اس کو آمنو کے متعلق بنائے پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا جو تم میں سے بعض ایماندار ہیں کہ آمنو, جس کو آپ نے بھی تسلیم کیا اور وہ قواعد عربی کے بھی موافق ہے, وہ آمنو کے متعلق نہیں ہے. منکم فعل محذوف یا شبہ فعل محذوف کے متعلق ہو کر واو ضمیر یا الذین سے حال واقع ہو رہا ہے حضرت, اور عبارت یوں بنتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم, آمنوا کائنین منکم. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس حال میں کہ وہ تم میں سے بعض ہے. یہاں پر سب کے سب کا ایماندار ہونا ثابت ہو رہا ہے حضرت. قاعدے کو ذرا غور کرو, اس کو دیکھ لو حضرت جی. حال اور ذوالحال مل کر فاعل واقع ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا کہ ذوالحال فاعل ہوتا ہے, حال پر الگ کوئی چیز تو نہیں ہوتا ہے نا. حال اور ذوالحال یہ جزوی جملے کا ایک یہ اجزاء ہوتے ہیں, مل کر ایک جزوی جملہ بنتا ہے. حال اور ذوالحال مل کر فاعل واقع ہوا ہے جو وعدہ کے لیے فاعل ہے. وعد اللہ الذین آمنوا من, اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے. وہ کون ہے ایمان والے؟ اس حال میں کہ وہ آپ لوگوں میں سے ہے, یعنی آپ سب کے سب ایماندار ہیں لیکن وعدہ سب کے لیے نہیں ہے, آپ میں سے بعض کے لیے ہے. حضرت اور وہ بعض ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی حیدر رضی اللہ عنہ اجمعین, ان کی صورت میں معلوم ہو گئے وہ غیر معلوم بعض افراد. آپ اس قاعدے کو بار بار الٹ رہے ہو. آپ کے پاس الٹنے پر اگر کوئی دلیل ہے تو آپ وہ پیش کریں. اگر میرا ترکیب غلط ہو, میرا یہ قاعدہ غلط ہو, تو آپ اس کو غلط ثابت کر کے کوئی دوسرا طریقہ نکالو اس کی ترکیب کا اور دوسرا ترجمہ نکالو, پھر آپ یہ اشکال بھی آپ کے. لہٰذا آپ کے اوپر میرے 5 سوالات ہیں, آپ نے ان کا جواب دینا ہے. نمبر 1, یا تو آپ مان لو کہ صحبت کے لیے ایمان ضروری ہے, صحابی کے صحبت کے لیے ایمان شرط ہے, لہذا اگر صحابی ہو
تو ایماندار بھی ہے، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے جب اللہ رب العالمین نے صحابی کہا تو اللہ رب العالمین کو باطن کا علم ہے، اس لیے وہ یقینی ایماندار ہے، پکا مومن ہے، نفس قطر سے مومن ہے. یا تو ایمان لو، ورنہ آپ کے اوپر ثابت کرنا ہے اس صحبت صحابی کے صحبت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے. آپ بھی حدیث سے ثابت کرو یا قرآن سے ثابت کرو، ثابت نہیں کیا. نمبر 2، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ تو آپ میں نے ٹوٹ دے دیا، آپ اپنے علماء میں سے، اپنے موجودہ جو آپ کے احمد پر علماء ان میں سے کوئی بول دے چل کہ ابو جہل صحابی ہے، تب بھی مجھے منظور ہے. ٹھیک ہے حضرت؟ ابو جہل کے صحابیوں نے کہا کوئی بھی کہا ہے مجھے بول کے فلانا آدمی نے کہا میں مان لوں گا. تو تیسرا اعتراض، ابو جہل کو بدر میں کیوں قتل کیا گیا جب وہ صحابی ہے؟ آپ نے خود حدیث پیش کیا کہ وہ اپنے لا تحزن آپ کہتے مافات کے لیے متعین ہے، آج کے لیے نہیں ہو سکتے. آپ کو میں 3 آیتیں پیش کیا کر چکا ہوں. آل عمران کا آیت نمبر 176، سورہ یوسف کا آیت نمبر 13، سورہ انبیاء کا آیت نمبر 103. اس کو مافات پر حمل کر کے ترجمہ دکھا دو کر لو. نمبر 4، کون کون سا آیت ہے؟ کون کون سا آیت ہے؟ کون کون سا آیت؟ آل عمران 176، عمران 176. اوکے. سورہ یوسف 13، سورہ یوسف 13 اور سورہ انبیاء 103. اور ٹائم میرا پورا ہو چکا ہے حضرت، لیکن حضرت میرا نظر بہت کمزور ہے، یہ ٹائمر مجھے بہت مشکل سے نظر آتا ہے. آج میں آپ اپنا بات شروع کرو. 5 اعتراضات ہے آپ کے اوپر، صحیح ہے؟ یہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. آپ دیکھتے میں کتاب اور قرآن کریم یہ تھوڑا بڑا جلد والا ہوتا ہے تب بھی یوں دیکھتا ہوں، نظر نہیں آتا ہے. صحیح ہے، نظر بہت کمزور ہے. آپ اس پہ ناراض نہ ہوں، آپ اپنا بات اعین لا یبصرون بها. اچھا، تو میرے محترم ناظرین، اب جب ہم واضح طور پر ثابت کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بار مرتدین کے لیے جو سیدھا جہنم جائیں گے روز قیامت ان کو صحاب کہہ کر پکاریں گے اور اللہ کے سامنے پکاریں گے، تو یا پیغمبر کو عربی زبان نہیں آتی، اور یا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابی نہیں ہے، بالکل وہ صحابی ہیں، کیونکہ وہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ چکے اور پیغمبر نے ان کو صحابی کہا. اور خود صحابہ کے میں نے دکھا دیا ان کے صحابہ خود ان کو خود ڈر تھا. ابن ابی ملیکہ بخاری میں کہتا ہے کہ 30 صحابی سے میں ملا جن میں کیمرہ لگانا بھول گیا، 30 صحابی سے میں ملا جن کو ڈر تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں ڈر ہے کہ منافق نہ ہو. تو یہ صحبت کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں. جو لوگ پچھلے پروگرامز کو دیکھنا چاہیں دیکھ لیں، اس میں میں اس میں زیادہ مزید وقت نہیں لگاؤں گا، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں ابو بکر کے ایمان پر سوائے لفظ صحبت. اور وہ لفظ صحبت ایک ایسا لفظ ہے کہ وہ ایمان پہ نہ لغتاً دلالت کرتا ہے اور نہ استعمال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، بلکہ یہ مشترک ہے منافق کا بلکہ کافر میں. اب یہ کہتا ہے کہ ابو جہل صحابی ہے، جی ہاں، جب پیغمبر وہ قرآن میں موجود ہے، ما بصاحبہم من جنہ، صاحب یصاحب مصاحبتاً، یہ 2 طرفہ فعل ہے، باب مفاعلہ 2 طرفہ ہے. پیغمبر اگر اس کے صاحب ہیں وہ بھی پیغمبر کے صاحب ہیں، کفار قریش بھی ان کے صاحب تھے. وہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے ایک دوسرے کے صاحب ہیں، ہم صحبت ہیں، ایک شہر میں رہتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، تو جب قرآن کہہ چکا ہے تو اس میں اب علماء کے اقوال کی کیا ضرورت؟ ابو جہل کو کیوں قتل کیا حالانکہ وہ صحابی ہے؟ کیوں کو تلوار لے کے آیا؟ اگر کوئی بھی صحابی تلوار لے کے آتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ میں، اس کو قتل کیا جاتا تھا. تو یہ واضح بات ہے، جن اصحاب کو پیغمبر نے قتل نہیں کیا تھا وہ تلوار نہیں لے کے آئے تھے، کبھی انہوں نے اظہار بالکفر نہیں کیا تھا. اچھا، یہ آپ کی بات ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین، انہوں نے جو سوالات کیے ہیں آیات قرآن کے متعلق جن میں لفظ حزن آیا ہے، وہ ان سب میں اس کا مطلب یہی ہے کہ ماقب ایسی کوئی بات ہے کہ اگر وہ واقع ہو جائے تو اس کا غم ہوگا. بلے مثلا سورہ مبارکہ یوسف میں جو آیت ہے، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، اگر تم اس کو لے کے جاؤ تو یہ مجھے غمگین بنائے گا، مجھے غمزدہ کر دے گا. یوسف کی فراق مجھے غمزدہ کر دے گا. واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو ذئب نہ کھا لے. تو یہ جو حزن کی بات ہے، یہ غم کی بات ہے کہ اگر یہ اس کو لے کے جائیں تو یہ اس کو غمگین کر دے گا، غمگین بنا دے گا. اس میں یہ حزن جو ہے خوف کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا. اچھا، پھر آپ نے کہا کہ سورہ مبارکہ آل عمران میں آیہ نمبر 176 ہے، اس کو میں بھی پڑھ لوں آپ کی خدمت میں. آیا وہ یہ ہے 176، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ. جی آواز میری صحیح ہے، آپ کی نیٹ کمزور ہے. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا. جو لوگ کفر کی طرف دوڑتے جاتے ہیں، ان کے کفر آپ کو غمگین نہ بنائے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کفار کی ہدایت کے لیے حریص تھے. اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو وہ غمزدہ ہوتے تھے. یہ
حزن کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، خوف کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ پھر آپ نے کہا کہ سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 103، ابھی وہ میرے سامنے نہیں ہے، اگر ہوتا تو اس کا میں بھی جواب دیتا کہ وہاں پر بھی حزن کے معنوں میں آئے، خوف کے معنوں میں نہیں آیا۔ بات ہو رہی تھی میرے محترم ناظرین کہ ابو بکر عمر کیا یہ اسلام کے دائرے سے نکل چکے؟ نہیں نکل، تو ثابت کر دیا بھائی کہ انہوں نے طلاق کے حکم کو چینج کیا، طلاق کے حکم چینج۔ اب پیغمبر کی مخالفت ثابت ہو گئی کہ پیغمبر کی مخالفت کر دی انہوں نے، جب اس نے خود کہہ دیا کہ یہ اس امر میں لوگوں کو چھٹی تھی، مہلت تھی، لوگوں نے جلدی کیا میں اس حکم کو چینج کر دوں، اس نے چینج کر دیا۔ اب یہ قرآن کا بھی مخالف ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ طلاق نازل فرمایا۔ سورہ طلاق میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة۔ اے پیغمبر، جب عورتوں کو طلاق دے دو، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ایک طریقہ ہے، تم جیسے مرضی نماز پڑھو، وہ نماز نہیں ہوتی بھائی۔ روزہ رکھتے ہیں نا، روزہ ایک طریقہ ہے، اس خاص طور پر جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا حکم ہے اس طرح روزہ رکھو گے تو صحیح ہے، ایسے ہی مرضی تم روزہ رکھو اس طرح نہیں ہوتی، وہ بدعت ہے بلکہ گناہ ہے، کفر ہے، روزہ بھی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح طلاق دینے کا حکم، طلاق جائز ہے، جی جائز ہے، لیکن اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی بات عدہ ہونی چاہیے۔ عدہ کس کو بولتے ہیں؟ اب اس کا وقت نہیں، عدہ یعنی حیض کی حضرت آپ کا آواز کٹ رہا ہے، طہر کی حالت میں ہو، طہر کی حالت میں اور اس طہر میں جماع واقع نہ ہوا ہو، وحصل عدہ، اور عدہ کو گنا کرو۔ آواز کٹ رہا ہے آپ کا، میں کیا عرض کروں، آپ کا انٹرنیٹ ہے بھائی، میری آواز صحیح ہے، وہ دوسرے کیا کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں، دوسرے بھی کہتے ہیں آواز کٹ رہی ہے بھائی، دوسرے نہیں کہتے، صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آواز کٹ رہی ہے بھائی، دوسرے تو صحیح کہہ رہے ہیں آواز صحیح ہے بھائی۔ تو پھر فرمایا وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ پھر فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔ پھر کٹ رہا ہے، اب سن لے بھائی، دوسرے تو سن رہے ہیں، آواز نہیں کٹ رہی، وہ آپ کا انٹرنیٹ ضعیف ہے، آپ کا انٹرنیٹ کمزور ہے۔ دیکھو فرمایا کہ ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، یہ ان کے گھروں سے نہ نکالو اس لیے ہے کہ طلاق میں رجعت ہوتا ہے بھائی، ایک مجلس میں تم تین، اور یہ مطلق طلاق کی بات ہو رہی، جب تم طلاق دے دو نا، تم طلاق دے دو، 3 دفعہ کہہ دو، 1 دفعہ کہہ دو، 100 دفعہ طلاق کہہ دو، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس میں تمہیں عدہ گزارنا ہوگا، اور جب تک عورت عدے میں ہے اس کو گھر سے نہیں نکال سکتے۔ حالانکہ طلاق بتی میں گھر عورت کا نہ نفقہ ہے نہ سکنا، اس کو گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، طلاق دینے کے بعد تمہیں کیا معلوم، اللہ تعالیٰ ایک مصلحت پیدا کر دے کہ عورت اور مرد، ابھی اب مرد کو غصہ ہے نا، اس نے طلاق دے دی، لیکن ابھی عورت عدے میں گھر میں بیٹھی ہے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ گزر جاتا ہے، آپس میں مصالحت ہو جاتا ہے، آشتی ہو جاتا ہے، لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، قرآن میں جو طلاق ہے وہ طلاق رجعی ہے، چاہے آدمی 10 دفعہ کہتے طلاق، اسے وہ طلاق نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب عدہ ختم ہو جائے تو ان کو یا اپنے پاس رکھو کہ بھائی ابھی بمعروف، نیکی کے ساتھ، مارنے کے لیے نہیں، بھائی طلاق نہیں دیتا تاکہ اس کو مزید مارنا ہے میں نے، یہ تو غلط بات ہے نا مولوی صاحب۔ اگر اس کے ساتھ نیکی کرنا ہے، عورت کے ساتھ بھائی پیار سے زندگی کرنا، تو اس کو گھر میں رکھو، رجعت کر دی بھائی، طلاق ختم ہو گیا۔ یا فارقوهن بمعروف، یا ان کو نیکی کے ساتھ، یہ پیسے لے لو بھائی، تمہیں پیسہ بھی دیتے ہیں، ہدیہ بھی دیتے ہیں، آپ چلی جائیں یہاں سے، ختم ہے ہمارا، طلاق ہو گیا، آپ کا عدہ بھی ختم ہے۔ تو پتہ چلا طلاق کا اسلام میں حکم کیا ہے، قرآن مجید میں، قرآن مجید فرقان حمید میں طلاق رجعی ہے۔ اچھا، یہ کس آیات کی بات ہے؟ یہ سورہ مبارکہ طلاق میں۔ اسی طرح آتے ہیں سورہ مبارکہ بقرہ میں طلاق کے احکام پر، وَإِنْ عَزَمُوا عَلَى الطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر طلاق کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَقَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، جس عورت کی طلاق ہو جائے اس پہ واجب ہے کہ وہ عدہ جو ہے عدہ اپنا حساب کرے، گنتی کرے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ میری تو حیض ہی نہیں چھپا دے، یا اگر وہ وَأُولَاتُ الْحَمْلِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جو اس کا اگر باردار ہے، حاملہ ہے، وہ چھپا دے کہ میں حاملہ نہیں ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، طلاق چاہے آپ 100 مرتبہ طلاق کہہ دو نا، 100 مرتبہ شوہر کو رجعت کا حق ہے۔ اچھا، ان ارادوا اصلاحا، اچھا پھر فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان، طلاق مرتان ہے، اس کے ذیل میں دیکھیں سنن نسائی میں، معاف کیجیے، سنن ترمذی میں روایت یہ ہے،
یہ حدیث نمبر 1196 ترمذی میں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 100 دفعہ بھی طلاق دے دو نا پھر آپ رجعت کا حق رکھتے ہیں. یہ حدیث ہے جناب عائشہ سے. اور وہ کہتی ہے کہ ایک مرد نے ایک دفعہ کیا اپنی عورت سے کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں لیکن میں دوبارہ رجوع کروں گا, پھر طلاق دوں گا, پھر دوبارہ رجوع کروں گا. اسی طرح تجھے کبھی طلاق نہ تو کبھی کسی سے شادی کر سکے گی اور نہ مجھ سے الگ ہو سکے گی, ہمیشہ تو جو ہے اسی عدے میں رہے گی. جب تو اس کو ستانے کے لیے وہ عورت آ گئی, اس نے شکایت کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو گئی الطلاق مرتان, کہ یہ طلاق یہ شخص کیا چاہ رہا تھا, یہ شخص چاہ رہا تھا کہ میں طلاق دے دوں, پھر جب اس کا عدہ ختم ہونے کا وقت ہو جائے نا پھر دوبارہ رجوع کروں, پھر طلاق دیتا ہوں. ہمیشہ اس کو جب تک یہ زندہ ہے اس کو اسی طرح میں ستاتے رہوں گا. تو آیا نازل ہو کہتے یہ اس طرح کرنا 2 دفعہ حق ہے آپ کو, زیادہ حق نہیں ہے. 2 دفعہ امساک, تیسری دفعہ فامساک بمعروف او تصریح باحسان. تیسری دفعہ یہ ہے کہ یا طلاق دے دو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہے یا ساتھ رہے. تو پتہ یہ چلا کہ مرتان سے کیا مراد ہے. مرتان سے مراد وہ طلاق ہے جس کے درمیان عدہ ہے, اور یہ آیت بھی اس پہ واضح دلالت کر رہا ہے. آیت کی دلالت کیا ہے؟ آیت کی دلالت یہ ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ الطلاق مرتان. یہ الف لام جو ہے یہ الف لام عہد ہے. وہ طلاق جس میں مرد کو عورت سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے وہ 2 مرتبہ ہے, اور تیسری مرتبہ فامساک بمعروف او تصریح باحسان. تیسری دفعہ اگر طلاق دے دے تو ختم ہے بات, ٹھیک ہے نا. تو یہ جب پتہ چلا میرے محترم ناظرین, تو اس آیات کے ذیل میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. یہ اللہ تعالیٰ اسی طلاق کے احکام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے آیات کو مذاق نہ بناؤ. فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اچھا ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اس حکم کو وہ مانتا ہے جو اللہ پہ اس کا ایمان ہے اور یوم آخر پہ اس کا ایمان ہے. اچھا جو شخص آ کے اس کو چینج کرتا ہے, جو شخص اپنے اس پہ نہ وحی نازل نہ کوئی سننا کچھ بھی نہیں, خود بھی کہہ رہا کہ پیغمبر کے زمانے میں یہ ہوتا تھا, لوگوں کو مہلت بھی ہے, میں اس کو چینج کر دیتا ہوں. بھائی ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ, کیا کوئی اور بھی رب ہیں جو جس کا نبی جناب عمر صاحب ہیں کہ ان کو حق حاصل کیا پیغمبر کی شریعت کو چینج کریں؟ جواب دے دیں, آپ کے خلیفہ صاحب نے پیغمبر کی شریعت کو چینج کیا ہے. طلاق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں 3 دفعہ طلاق دینا ایک مجلس میں 1 طلاق گنتی ہوتی ہے, اس کو اس نے 3 دفعہ بنا دیا, اس کو طلاق 32 بنا دیا, پکا طلاق بنا دیا. یہ شریعت میں تدخل کا نام ہے, یہ بدعت لانے کا نام ہے, اور قرآن مجید نے خود فرمایا کہ جو یہ کرے وہ آیات اللہ سے کھیلتا ہے, اور پیغمبر نے بھی فرمایا شخص نے ایک مجلس میں 3 طلاق دیا تھا, کہا تھا کہ تم اللہ کے آیات سے کھیلتے ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیہم واصابهم فتحا قریبا ومغانم کثیرة یأخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما. حضرت آپ پر میں نے 5 اعتراضات کیا ہے, آپ نے ان 5 میں سے ایک کا بھی جواب نہیں دیا, لہذا آپ نے یہ تسلیم بکر عمر رضی اللہ عنہما کا اسلام اور ان کا ایمان ثابت ہے. آپ نے ابھی تک یہ ثابت نہیں کیا کہ صحبت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے. اس پر آپ نے پیش نہیں کی, نہ قرآن سے نہ سنت سے, نہ آپ نے اقوال علماء سے پیش کی. ہاں مجھے تو آپ کہہ رہے اقوال علماء ہم نہیں مانتے, لیکن اپنے والے پر اقوال علماء سے بھی ثابت نہیں کیا. نمبر 2, آپ سے ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ابو جہل صحابی ہے. یہ آپ کو کہتا ہوں آپ نے ہم عصر علماء میں سے کسی کا قول پیش کر چاہتا, یہ بھی میں مان لوں گا. نمبر 3, آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی صحابی پیغمبر اعظم کے مقابلے میں نکلے استغفر اللہ. یار حضرت آپ مجھے یہ بتائیں کسی کتاب میں ہے کہ کوئی صحابی پیغمبر اعظم کے مقابلے میں نکلا ہے؟ جی ابو سفیان, یہ تو وہی ابو جہل کے صحابی ہونے کے ثابت کرے. حضرت آپ کتنا پریشان ہو رہے ہیں, وما بصاحبهم من جنہ وما بصاحبهم من جنہ, ایک دوسرے کے ہم صحبت پہ. وہاں پر صاحب کا اطلاق آپ کو میں نے بتا دیا حضرت, وہاں پر صاحب کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے, وہ کسی کا صحابی نہیں ہے. وما بصاحبهم مضاف مضاف الیہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبهم آپ مضاف مضاف الیہ کر سکتے ہیں. حضرت ان کو دیکھو, آپ میرا ٹائم میں لگ گئے, میرا ٹائم کا مقاصد آپ ضائع کر رہے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. آپ اپنے ٹائم میں جب آپ کو اتنا معلوم ہے تو وہاں آپ اس کے پر آپ ادھر ادھر جاتے ہو, طلاق کیا طلاق ہوا ہے, وہ آپ کے سارے دلائل میں ادھر جمع کر رہے ہو انشاءاللہ.
ایک ہی میزائل سے اڑا کے رکھوں گا، آپ وہ ٹینشن نہیں لینا، ان سب کا ایک ہی جواب ہے، ٹھیک ہے حضرت؟ وہ میں آپ بولتے رہو میں ادھر رکھ رہا ہوں، ایک ہی وہ لگاؤں گا انشاءاللہ، سب ختم۔ لیکن آپ نے میرے کسی ایک اعتراض کا حضرت جواب نہیں دیا، یہ نہیں کہ میں کوئی چیز حضرت، یہ اس بات کی دلیل ہے حضرت کہ اہل سنت والجماعت حق ہے، مسئلہ حق ہے حضرت۔ ذرا سوچئے گا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک ادنا طالب علم ہوں، میں حقیقت بول رہا ہوں۔ یہ لوگ ہیں نا بہت بڑا عالم ہوتا ہے کہتے میں طالب علم کثرت نفسی کر رہے، وہ بات نہیں ہے، میں حقیقت میں ایک ادنا طالب علم ہوں، اور میں ایک ایسا طالب علم کی کتابوں سے میرا کوئی لگاؤ بھی نہیں ہے، غربت میں پڑھ رہا ہوں، کام وام کر رہا ہوں، لگاؤ صحیح۔ لیکن یہ مسئلہ جب اللہ رب العالمین آپ کے سامنے اتنے وضاحت سے رکھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ میرے زبان سے نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے حضرت، یہ مسئلہ حق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہے تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ان کے قدموں کے خاک ہے حضرت، ہمارے لیے اہل بیت بھی ہمارے لیے محترم، ہم ان کے جوتوں کے خاک ہے، صحابہ کرام بھی رضی اللہ عنہ ہمارے لیے محترم، ہم ان کے قدموں کے خاک ہے، یہ سب ہمارے محترم حضرت۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے، ایسا مذہب کنتم خیر امت یا امت وسط جو اس کو کہا گیا ہے، یہ درمیانہ راستہ۔ ہم سے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا نا کہ صحابہ مسلمان تھے کافر نعوذ باللہ، یہ تو ان کے اعمال کے ولا تسألوا عما كانوا يعملون نصوص قطعی موجود ہے۔ ہم کو اپنے ایمان کا فکر کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایمان کا دولت دے دے، ہمارے ایمان پر کر۔ میں نے آپ کو 5 اعتراضات آپ کے اوپر رکھے حضرت، آپ کے پاس جواب نہ ہونا اس مسئلے کی حقانیت کی دلیل ہے حضرت، میں تو کچھ نہیں ہوں۔ صحبت کے لیے ایمان شرط نہ ہونا حضرت، اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ نمبر 2، ابو جہل کو صحابی کہہ دیا، اس کے پاس آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ نمبر 3، ابو جہل بدر میں قتل کیے، صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کیا تھا کہ منافقین، معلوم بھی ہوا تھا کہ وہ منافق ہے، لیکن نام اس کے اوپر لیبل اس کے اوپر صحابی کا لگا ہوا ہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے سے احتیاط، یہاں قتل کیا، جواب نہیں دیا حضرت، آپ نے لا تحزن کا والا جواب بھی نہیں دیا، آپ نے لا تحزن والا جواب نہیں دیا، آیت کو لگا لو مافات پر، آپ مافات پر، آپ حال پر لگا رہے ہو، میں آپ کو یہی ثابت کر رہا ہوں آپ ہی زبان سے حضرت، یہ حزن جو ہے جس طرح کی مافات کے لیے آتے اس طرح معاد پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حزن اور خوف دونوں کے درمیان ماکان اور مایکون کا علاقہ ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ ان دوسری آیتوں سے ثابت کروں گا کہ یہاں پر حزن خوف کے معنی میں آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے، میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا آیات کریمہ سے انشاءاللہ، وہ ٹینشن بھی نہیں لو۔ آپ یہ ثابت کرو ان آیت کا ترجمہ کر کے، یہ ثابت کرو کہ ماعاد کے لیے نہیں ہے، حال کے لیے نہیں ہے، اور مافات ثابت کرتے، یہ آپ نے ثابت نہیں کیا۔ چوتھا، نمبر 5 حضرت، آپ کو چاروں کے چاروں خلفاء کا ایمان ماننا پڑے گا۔ آپ نے آیت استغراق کا جو میں نے ترکیب کیا اس کو رد نہیں کیا، ورنہ آپ اپنے طرف سے کوئی ترکیب بنا کر ترجمہ دوسرا اپنا والا بنا دے گا۔ 5 کے 5 اعتراضات حضرت آپ کے سر کے اوپر پڑے۔ میرا تیسرا استدلال اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، یہ سورہ فتح کی یہ آیت ہے، یہاں سے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان ایسا ثابت ہو رہا ہے اتنا واضح جیسے سورج جتنا واضح ہے۔ سورج، یہ آیت استغراق ہو، پیغمبر علیہ السلام جب عمرے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر نکل پڑے، وہاں سے جواس بن امیہ کو مکہ کی طرف بھیجا، انہوں نے روک دیا، واپس کر دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا، انہوں نے اجازت تو دے دی لیکن کہا آپ عمرہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نہیں آئیں گے۔ اس نے نہیں مانا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف ہی نہیں کروں گا۔ دیر ہونے پر یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان نے قتل کیے گئے، اس کو شہید کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر درخت کے نیچے بیٹھ کر درخت کے سائے پر اور صحابہ کرام سے بیعت لیا۔ یہ 1500 صحابہ کرام اختلاف، روایت کے اختلاف پر، لیکن یہ راجح ہے ان 1500 میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سر فہرست، یہ سب سے اول پہ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ اللہ رب العالمین مؤمنین سے راضی ہے، اذ یبایعونک وقت البیعۃ، یہ ظرف مفعول فیہ ہے، بیعت کے وقت جب یہی لوگ درخت کے نیچے بیٹھ کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ان 1500 صحابہ کے لیے، ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سے اول میں تھے، ہی میں شامل تھے، لہذا اللہ کے رضامندی کا اعلان جس طرح کی دوسرے صحابہ کرام کے لیے ہے، اسی طرح ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے بھی ہے، لہذا یہ آیت دلیل ہے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ایمان پر۔ قد رضی اللہ عن المؤمنین، خوش ہوا اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب بیعت کر رہے تھے صحابہ کرام درخت کے نیچے آپ سے، آپ کے ہاتھ پر۔ فعلم ما فی قلوبہم، یہ تعلیل کے لیے حضرت ذرا سوچیے کیوں اللہ راضی ہو گیا؟ اس لیے کہ علم ما فی قلوبہم، اللہ رب العالمین کو ان کے دلوں کا اخلاص معلوم تھا، اللہ رب العالمین کو ان کا ایمان معلوم تھا، ان کا اخلاص معلوم تھا۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر باوجود کمزور ہونے کے اور باوجود کم اسلحہ ہونے، غیر مسلح ہونے کے بیعت کر دیا، تو اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا۔ یہ دیکھو علیہم، ان سب کے سب پر نازل فرمایا اور انہیں اسی حدیبیہ کے مقام پر جہاد کر دیا، بنا دیا، سب نے ہم نہیں ہم قریب، اور اللہ رب العالمین نے ان کو قریب دیا۔ حضرت آپ کا نمبر ہے، میرا شروع کیجیے۔ اوکے جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ علامہ صاحب عزیزو، جہاں تک طلاق کا متعلق ہے، میں سمجھتا ہوں علامہ صاحب سرپرائز ہو گئے، ان کے پاس تیاری نہیں ہے، میں کوئی بات نہیں، یا اگلے پروگرام میں انشاءاللہ طلاق کے متعلق بات کریں گے، تحقیق کریں گے، وہ مسائل اپنا لے کے آئیں گے، خود کچھ حملہ نہ کریں، باقی مسائل کا خیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ ان کو وقت دیتے ہیں۔ جہاں تک صحابی کا بات کے تعلق ہے، وہ صحابیت، تو اس کا ہم نے جواب دے دیا، ان کے اپنے کتب سے دے دیا، ان کو بار بار ہم نے کہہ دیا کہ تم کوئی حدیث لے کے آؤ کہ صحابی ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، یہ کوئی نہیں لا سکے، قرآن کی آیت لے کے آؤ، تو اس کے متعلق ہم بات نہیں کریں گے۔ جہاں تک یہ دیکھیں، جس آیت کے ذریعے انہوں نے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے، سورہ مبارکہ فتح کی آیت بیعت رضوان، یہ کافی، میں اپنا ٹائمر لگا دوں، یہ کافی ایک عام چیز ہے کہ ہمارے جو بھائی حضرات ہیں، یہ لوگ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں صحابہ، سب صحابہ کی عدالت پر، یا کہ اللہ تعالیٰ سب صحابہ سے راضی ہیں، اور بالخصوص شیخین کے لیے۔ تو ملاحظہ فرمائیے، یہ شیخین کے ایمان کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ایک بہت بڑا طعن ہے۔ طعن کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رضوان میں حدیبیہ کے لڑائی کے موقع پر، یہ اصل میں حدیبیہ جو تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکلے تھے، سلاح وغیرہ بھی لے کے آئے تھے، کفار نے اپنے لشکر لایا تھا سامنے، اس لیے اس کو غزوہ حدیبیہ بھی کہتے ہیں، لڑائیاں وہاں پہ ہوئی نہیں ہے، اچھا، اس کو غزوہ بھی کہتے ہیں، اس کو صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں، عمرہ حدیبیہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ بیعت لے لیا سب سے کہ تم، اگر یہ کفار سے لڑائی ہونے والی ہے تو تم نے بیعت کرنا ہے کہ تم نے کبھی جنگ سے نہیں بھاگنا ہے، چاہے تم شہید نہ ہو جاؤ۔ تو سب نے اسی بات پہ، موت پر، مرنے پر اور استقامت پر سب نے بیعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اس میں مومن تھے اور جو اس بیعت کو انہوں نے نقض نہیں کیا، نہیں توڑا، ان کی تعریف کی، اور جنہوں نے توڑا ہے بیعت کو، ان کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے جہنم۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابو بکر، عمر، ان دونوں شیخین نے اس بیعت کو فوراً توڑ دیا، بیعت کرنے کے فوراً بعد ان دونوں نے اس بیعت کو توڑ دیا، اور ان کے اپنے کتب سے ثابت کروں گا۔ یہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب انارۃ الدجا فی مغازی خیر الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پہ غزوہ خیبر کے متعلق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے جب واپس آئے، اقام بالمدینہ ذی الحجہ وبعض المحرم وخرج فی بقیۃ منها متوجہا لخیبر، ذی الحجہ میں وہ حدیبیہ کے سفر سے واپس آئے، اور محرم کہ کچھ حصہ وہ مدینے میں گزرے، اور اس کے فوراً بعد غزوہ خیبر میں کے لیے نکلے۔ اچھا، یہ جو بیعت ہوئی ہے میرے محترم ناظرین، کس بات پہ ہوئی ہے؟ کس بات پہ ہوئی ہے؟ غزوہ بیعت رضوان جو ہے کس بات پہ ہوئی ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب البیعت فی الحرب ان لا یفروا وقال بعضهم على الموت، بیعت اس بات پہ ہوئی ہے کہ فرار نہ کریں، ٹھیک ہے نا، اور بعض نے کہا بیعت موت پہ ہوئی، اور دونوں صحیح ہے، دونوں ایک ہی بات ہے، یعنی قتل ہو جائیں گے لیکن بھاگیں گے نہیں۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہاں پہ کئی ایک روایات نقل کرتے ہیں کہ حرہ کے زمن الحرہ،
حدیث نمبر 2900. ابن حنظلہ نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دیا, غسیل الملائکہ کے بیٹے. تو صحابی وہاں پہ موجود تھے, ایک بیعت رضوان والے, اس کا کیا نام تھا, عبداللہ ابن زید. اس نے کہا لا ابایع علی ھذا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں موت پہ کسی کا بیعت نہیں کروں گا, میں نے صرف پیغمبر سے کیا. تو اس کی دلیل ہے کہ ان کی بیعت موت پہ ہوتی تھی. یا ابا مسلم علی ای شیء کنتم تبایعون یومئذ قال علی الموت. ہم اس بات پہ بیعت کس بات پہ ہوئی تھی بیعت رضوان, کہ ہم مریں گے, فرار نہیں کریں گے. یہ واضح بات ہے. اچھا, جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ بیعت رضوان کیا ہے, اس بات پہ ہوئی ہے, تو اب آتے ہیں یہ آیات جنہوں نے تلاوت کی, آیات کا متن پڑھتے ہیں. آیت سورہ مبارکہ فتح میں یہ ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہو گیا. پر اگر کوئی منافق ہے اس سے اللہ راضی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے جو قیود لائے اس کے معنی, اگر اللہ تعالیٰ کہتا کہ میں سب بیعت کرنے عن المبایعین, جس نے بھی بیعت کی میں اس سے راضی کیا, وہ کہہ سکتا تھا. اس نے کہا صرف مؤمنین سے. منافق بیعت کرے اس کے بیعت کا کوئی فائدہ, انما الاعمال بالنیات, جو منافق ہے ہجرت کرے, وہ جو بھی کرے اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں. اذ یبایعونک تحت شجرہ, جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم, اللہ کو پتہ تھا ان کے دل میں کیا ہے. جن سے اللہ راضی ہے, اللہ ان کے دل کا حال جانتا ہے, ان کے دل میں ایمان ہے, اللہ ان سے راضی ہے. پھر اللہ نے نشانی بتا دی, بھائی بیعت تو سب نے کیا ہے. یہ خود کہتے ہیں, ابو بکر صاحب بھی تھے, عمر بھی تھے, ان لوگوں نے بیعت کیا. تو یہ کہیں گے کہ یہ بھی مومن ہے, بھائی یہ بھی مومن ہے, یہی کہیں گے نا. یہ تو یہی کہیں گے کہ انہوں نے بیعت کی, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں, مومن بھی ہیں. اچھا, لیکن اللہ نے ایک ایسی نشانی بتا دی کہ اس میں سے ابو بکر عمر نکل جاتے ہیں. وہ کیا ہے, فانزل السکینۃ علیہم, جس سے اللہ راضی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے اس پہ سکینہ نازل کیا. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, اور فتح قریب بھی اس کو عطا کیا. تو نشانی آ گئے بھائی, ایک تو آرامش ہے اس کے پاس, سکینہ ہے, اور اس کو فتح قریب ملے گا. اس کے بعد جو جنگ ہوئی, کون سی جنگ ہے بھائی, آپ سب کو پتہ ہے, جنگ خیبر ہے. جنگ خیبر میں تو ابو بکر عمر دونوں بھاگ گئے تھے, یہ کہ نا. اگر اللہ نے جن سے راضی ہے, اللہ نے اس کو کیا نشانی بتا دی کہ میں ان پہ سکینہ نازل کیا ہے. اور بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر پہ سکینہ نازل کیا تھا تو یہ خیبر سے کیوں بھاگ گئے تھے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تو فتح قریب نہیں, فاتح خیبر میں پتہ ہے فتح قریب کس کو ملا, فتح قریب کس کو ملا, وہ سید المسلمین سلام اللہ علیہ ابو بکر عمر نہیں. یہ ایک آیت پڑھتے ہیں, دوسری اس کے بعد آیت کو نہیں پڑھتے. یہی سورہ فتح میں آیت نمبر 10 ہے, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں در حقیقت یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے, یعنی بیعت در حقیقت اللہ سے ہو رہی ہے. یہ بیعت بڑا مقدس ہے. جو اس بیعت سے وفا کیا اس نے اللہ سے وفا کیا, اور جس نے اس بیعت کو توڑا ہے اس نے اللہ سے غداری کیا. فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ, جو اس بیعت کو توڑے گا, اللہ نے تخبر دی کیسے لوگ ہوں گے کہ نا اس بیعت کو توڑیں گے. وہ کون تھے؟ کون تھے جنہوں نے موت پہ بیعت کی کہ ہم بھاگیں گے نہیں, پر بھاگ گئے. ہائے ہائے ہائے, پھنس گئے نا مولوی صاحب. کون تھے جو بھاگ گئے بھائی؟ ہائے 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 ہائے, جو اس بیعت کو توڑیں گے تو وہ اپنی ضرر میں توڑیں گے. وہ ضرر کیا ہے؟ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. جو اس بیعت پہ وفا کرے گا اللہ اس کو اجر عظیم دے گا. اچھا, جو بیعت کو توڑے گا وہ نقصان میں ہے, جو بیعت کو نہیں توڑے گا اس کو اجر عظیم ملے گا. اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کی تفسیر کیا ہے؟ تفسیر الطبری جامع البیان ابن جریر طبری کی جز نمبر 21, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. یقول تعالی ذکرہ ان الذین یبایعونک بالحدیبیۃ من اصحابک على ان لا يفروا عند لقاء العدو ولا يولوهم الادبار انما یبایعون. جو لوگ حدیبیہ پہ بیعت کر رہے ہیں اس بات پر کہ دشمن کے ساتھ جب آمنے سامنے ہو جائے بھاگے نہیں, جنگ مر جائے ماگے نہیں. اللہ تعالیٰ یہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اچھا, فمن نکث فانما ينكث على نفسه وهم الذين بايعوا يوم الحدیبیہ. جو اس بیعت کو توڑنے والے ہیں, یہ بھی حدیبیہ والے ہیں, توڑنے والے بھی حدیبیہ والے ہیں. اچھا, فرمایا یہ فمن نکث اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اس بیعت کو توڑے گا اس کا نقصان ہوگا. ہاں, ابن جریر فرماتے ہیں یقول فمن نکث فانما ينكث على نفسه. يقول تعالی ذکرہ فمن نکث بیعته اياك يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونقضها فلم ينصرك على اعدائك وخالف ما وعد ربه. جو اپنا بیعت توڑ دے گا, دشمنوں کے سامنے دشمنوں پہ پشت کرے گا, بھاگ جائے گا جنگ سے, فانما ينكث على نفسه, وہ جو اپنے بیعت کو توڑے گا ينقص بیعته لانه بفعله يخرج ممن وعده الله الجنه بوفائه بالبيعه. اس کا نقصان ہے کیونکہ جو لوگ بیعت کو نہیں توڑیں گے اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے, اور جو بیعت کو توڑیں گے ان کو جنت نہیں ملے گا. پس فلم یضر بنکث غیر نفسه, تو ایسے شخص نے صرف اپنے ہی آپ کا نقصان کرا دیا ہے. تو
تو میرے محترم نا پتہ کیا چلا یہاں پہ، وقت میرے پاس بڑا محدود ہے، کہ جو بیعت کو توڑتا ہے وہ جنتی نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ قرآن کی نص. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے علماء خود نے بار بار تصریح کی ہے کہ فتح قریب سے بھی مراد فتح خیبر ہے. اب آپ کی خدمت میں آتے ہیں، ان کے اپنے کتب سے ثابت کرتے ہیں کہ بھائی ابو بکر عمر کے پاس نہ سکینہ تھا اور نہ یہ انہوں نے بیعت پہ عمل کیا بلکہ انہوں نے بیعت توڑ دی. ملاحظہ فرمائیے علامہ صاحب کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، حاکم نیسابوری کی کتاب المستدرک جزء ثالث چاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں دارالفکر بیروت میں، صفحہ نمبر 258، حدیث نمبر ہے 4395. 4395 صحیح الاسناد، حاکم نے کہا صحیح ہے. وافقہ الذہبی 4395، اس نے بھی کہا صحیح ہے. جب خیبر میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو دیا کہ جاؤ یہاں پہ لڑائی ہے، تو نے بیعت کیا، جاؤ یہاں پہ لڑو یہودیوں سے. فقاتلوهم، یہودیوں نے حملہ کیا. فلم يلبثوا ان هزموا عمر واصحابه، فوراً عمر اور اس کے ساتھیوں کو شکست دے دی، فوراً شکست. فجاؤ، باغ کے آگے، یجبنونه ويجبنونه، سب صحابہ شہادت دے رہے تھے کہ پیغمبر یہ آدمی جبان ہے، جبان بزدل کو بولتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، حدیث کے الفاظ ہیں اور طرح سے ترجمہ نہیں ہو سکتا، یہ بزدل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں پرچم اس کو دوں گا جو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اس سے پہلے والا حدیث عمر کے متعلق، ابو بکر کے متعلق ہے، وہ بھی باغ کیا ہے. میرا وقت ختم ہے، 30 سیکنڈ میں اگلے ٹرم میں بتاؤں گا آپ کو اگر انہوں نے چاہا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے کہا کہ جن سے اللہ راضی ان کی دو نشانی ہے، ایک ان کے پاس آرامش ہے سکینہ، اور ایک ان کو فتح قریب میں. ابو بکر عمر کے پاس کیسی آرامش ہے کہ باغ کے واپس آئے، فتح قریب بھی ان کو نہیں ملا اور انہوں نے بیعت توڑ دیا. صحابہ نے خود شہادت دی ہے کہ یہ بزدل آدمی ہے، یہ باغ کیا ہے. تو پتہ یہ چلا جب قرآن نے کہا فمن نکث فانما ينكث على نفسه، جس بیعت کو توڑ دے گا اس کا اپنا نقصان ہوگا، جنت نہیں جائے گا. یہ کس کے متعلق ہے؟ انہی کے متعلق، آپ کے شیخین کے متعلق ہے. ختم بات. میوٹ کیا آپ نے علامہ، آواز نہیں آ رہی آپ کی، میوٹ ہے، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں ہے آپ کی، آواز نہیں ہے علامہ، مجھے نہیں معلوم آواز کیوں نہیں آ رہی. آپ ایک دفعہ ڈسکنیکٹ ہو کے واپس آ جاؤ نا، ڈسکنیکٹ ہو کے واپس آ جائیں. مجھے نہیں آ رہی آپ کی آواز ہے، نہیں آ رہی. نیٹ تو بالکل صحیح ہے. آپ بولیں آپ شروع سے بولیں علامہ صاحب، شروع سے بولیں. بسم اللہ. مجھے آ رہے ہیں بات، آ رہا ہے شروع سے شروع کریں. شکر اللہ. پتہ نہیں ادھر سے آپ کا کوئی مسئلہ، یہاں سے تو نیٹ صحیح ہے. مجھے پتہ نہیں کیا ہوا. آپ بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینۃ علیہم واصابهم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یاخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما. وعدکم، حضرت کا کون سا آیت میں نے چھوڑا جو آپ کہہ رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو ابھی بیعت والا جو آیت ہو، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، آیت نمبر 10، ید اللہ فوق ایدیہم، نمبر 10 نمبر 10 نمبر 10 سورہ فتح، آیت نمبر 10. ٹھیک ہے حضرت. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى. حضرت یہ سارے انشائیہ جملے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ نے پڑھا نہیں ہے مدرسے میں. یہاں پر تو حکم واقع نہیں ہوا. فمن نكث فانما ينكث على نفسه. دیکھو میں اس بات کو حیران ہوں، دیکھو آپ جان بوجھ کے ایسا غلط حرکت کیوں کر رہے ہو؟ حکم واقع نہیں ہوا، آپ حکم واقع کر رہے ہو، کدھر ہو؟ شرط یہ جملے انشائیہ ہے، یہاں پر حکم واقع نہیں ہے. اے حضرت چلو پھر مجھے یہ بتاؤ، قرآن کریم میں ہے، میں حافظ بھی نہیں ہوں، یہ آیت مجھے نکالنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن لئن اشرکت لیحبطن عملک، پیغمبر علیہ السلام مخاطب ہے. اب صحیح ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کر دیا. اے حضرت جواب دیجئے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس استفہام سے ان کا بیعت کا توڑنا ثابت ہو رہا ہے، تو پھر تو نعوذ باللہ یہ بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرک بھی کیا ہے. نعوذ باللہ نہیں ہے. دیکھو حضرت حق مان لو اور آپ کے پاس نہیں ہے. واللہ العظیم میں آپ کو بول رہا ہوں، دیکھو میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں ایک ادنا طالب علم، حقیقت میں بول رہا ہوں، اللہ جانتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں آتا ہے. آپ تو بڑے بڑے علماء کو چیلنج کہ فلاں سامنے آ جائے، حالانکہ حال یہ ہے کہ کچھ قواعد کا کوئی پتہ نہیں ہے آپ کو. حضرت جی علامہ صاحب، یہاں حکم واقع نہیں ہوا ہے، یہ بات اپنے پاس رکھو. اگر یہ حکم واقع کرنا ہو باللہ، تاکہ ایک دم ایمان سے. تو بات یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ
ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی ایمان پر صراحت ہے حضرت، یہ مان لو۔ یہ آیات ہے لئن اشرکت، کم صورت ہے، سورہ زمر کی آیت ہے، بہرحال میرے کو آیات نہیں نکالنا آتا تھا، یہ بھائی نے نکال دیا۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آیت نمبر سمجھے، آیت نمبر ہو، یہ سورہ زمر کی آیت ہے بہرحال۔ تو پھر اس سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا حضرت، یہاں بھی حکم واقع ہو جائے گا۔ شرط ادھر ہے، شرط یہاں ہے، یہ باؤ کا تجرو لا تجرو، یہ تو وہی مسئلہ ہے مفید الطالبین والا، یہ کیا حضرت؟ ہاں تو خیال کرو، خدا کو مانو، خدا کا خوف کرو، لوگ مت دے دو۔ آپ بار بار لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، روایت آپ نے پڑھ لیا نا۔ بہرحال حضرت آپ کے اوپر اس سے پہلے حضرت والا آپ کے اوپر میرے 5 اعتراضات آپ کے سر پہ پڑے ہیں، اس کو سر سے اتارو یا تسلیم کر لو، ورنہ تسلیم ہو جائے گا خود بخود۔ آپ زبان سے اقرار کرو یا نہ کرو، انشاءاللہ عملاً ہو رہا ہے۔ یہ 5 اعتراضات اس سے پہلے آپ کے سر پہ پڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ صحبت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، آپ سے ثابت نہ ہو سکا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کا صحابیت آپ نے کتابوں سے ثابت نہیں کیا، قرآن و حدیث سے، اور اس کو صحابی کہہ رہے ہیں۔ ابو جہل غزوہ بدر میں قتل کیا گیا، حالانکہ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ قتل کرنے سے یہاں تک کہ منافقین کو بھی قتل نہیں کرتے تھے، کہ لوگ یہ کہیں گے کہ پیغمبر صحابہ قتل کر رہے ہیں۔ آیت استقلال والے کا آیت کا ترجمہ غلط نکالتے تھے، وہ آپ کو میں نے ترکیب دکھائے، اس کو رد کر دو اگر آپ نہ ثابت کر رہے ہو، ورنہ تسلیم کر لو۔ اور لا تحزن کے متعلق جو 3 آیتیں آپ کو دے چکا ہوں، اس کا ابھی تک آپ سے جواب نہ بن سکا، اس کو مافات پر حمل کر لو، ورنہ مانو کہ لا تحزن اور لا تخف ایک چیز ہے، یہاں پر کوئی ضمم نہیں ہے، سارا مدح مدح ہے، سارا مدح مدح ہے حضرت، ٹھیک ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایمان کو تو مان لو، ان کی صحابیت کو بھی مان لو، آگے اختلاف اپنی جگہ، لیکن ان کی منقبت کو بھی مان لو۔ اختلاف اولویت اور وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، اولویت والا اختلاف اتنا مسئلہ نہیں ہے، کفر اسلام کا جنگ نہیں۔ لیکن آپ جس چیز پہ چل رہے ہو حضرت، یہ خطرے کا چیز ہے، مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ کو اس طرح کی باتیں کروں، لیکن حضرت آپ یہ سمجھ لو کہ یہ مسئلہ اور یہ اہل سنت والجماعت حق ہے، ورنہ جوابات اشکالات کے جوابات دے دو۔ یہ میرا حضرت چٹا استدلال ہے، میرا چٹا دلیل ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ حضرت دیکھو، یہاں پر دیکھ لو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ان مومنین سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کیا ہے، میں ان سے راضی ہوں۔ کیوں راضی ہوں؟ علم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کا اخلاص اور ایمان مجھے پہلے سے معلوم تھا، اس لیے ایک ہی بیعت پہ راضی ہو رہا ہوں۔ اس طریقے سے فانزل السکینۃ علیہم، ان پر سکینہ بھی نازل فرمایا اللہ رب العالمین نے، اور وہاں پر کم مقدار کم اسلحہ ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پر انتہائی شجاعت و بہادری کے ساتھ موت پر بیعت کر رہے۔ آپ مجھے کتاب نکال کے دکھا رہے کہ بیعت کس چیز پر ہوا ہے؟ حضرت میں نے کب انکار کیا ہے کہ بیعت اور کسی چیز پر ہوا ہے؟ موت پر تو ہوا ہے نا، کہ ہم بھاگیں گے نہیں، ہم سر کٹا کے رکھیں گے ادھر، اسی پر بیعت ہوا ہے۔ میں نے کب کہا کہ اس پر نہیں ہوا ہے؟ بھاگ گئے تھے، ہاں بھاگا ماگا نہیں ہے، کدھر بھاگا؟ چلو آپ ثابت کرو، آپ نے 18 میں ثابت کر دیا، میں دکھا دیا، حدیث دکھا دی۔ میری طرف سے اسکرٹ میں دلائل دیکھو کہ کیسے میں تمہارے دلائل کو اڑاتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس، یا کسی اور کو دکھاؤ حضرت، مجھے نہیں دکھاؤ۔ اللہ کے ثابت کر دیا نا بھائی، نہیں کیا ہے، کیا ثابت کیا؟ مستدرک کی حدیث ہے، یہ دیکھو جی، کہاں سے ثابت کیا آپ نے؟ مستدرک کی حدیث سے میں نے دکھایا نا، مستدرک کی حدیث سے آپ نے ثابت کیا، میں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، مستدرک ہمارے ہاں اس طرح غیر معتبر ہے جس طرح آپ کے ہاں نہج البلاغہ ہے، نہیں مستدرک ذہبی نے تصحیح کیا، اس طرح میرے سامنے سے مستدرک بھی ہٹا دو حضرت، ذہبی نے تصحیح کیا حضرت، لیکن چلو میرا ٹائم کم ہے حضرت۔ دوسرا بات سنو، چلو ایک دوسرا بالفرض والمحال ہم نے مان لیا، ہم نے مانا نہیں ہے، لیکن اپنے جوابات سنو، ایک فرض کیا میں نے، چلو ہو گیا، ہم نے مستدرک کو سامنے رکھ کے کھولا، چلو صحیح ہے۔ ہاں، یہ روایت خبر واحد ہے، اور قرآن یہ جو قطعی ہے، خبر واحد ظنی ہے۔ اصول ہمارے ہاں یہ ہے کہ ظنی چیز جو ہے وہ قطعی کے مقابلے میں
پوچھیں گے ہم اس کو چھوڑیں گے، یہ کوئی خبر متواتر نہیں ہے، کوئی حدیث مشہور ہے، صحیح ہے، اس کے ذریعے ہم کتاب اللہ میں تخصیص نہیں کریں گے. لیکن حضرت آپ علامہ ہے ہمارے نزدیک، قدردان ہے ہمارے نزدیک، محترم ہے ہمارے لیے. آپ نے ایسا کچا حرکت کیسے کیا؟ جو آپ کی روایت منقطع ہے آپ اس کو میرے سامنے پیش کر رہے ہو. کون سا منقطع ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب خیبر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر فتح نہیں ہوئی، ہم یہی کہہ رہے ہیں ہمارے زبان کو اللہ رب العالمین گستاخی سے بچائے. ہمارے زبان کو جب فتح نصیب نہیں ہوئی واپس آئے، دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فتح نصیب نہیں ہوئی واپس آئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے؟ آپ بتائیں. نہیں بہت ساری روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیمار تھے، وہ ہے ہی نہیں. تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا یہ روایت جو ہے اس کو کسی نے بتایا ہوگا. اگر وہ پیغمبر علیہ السلام نے بتایا تو آپ دکھا دیں، اگر وہ آپ کے علاوہ کسی صحابی نے بتایا تو صحابہ تو آپ کے نزدیک غیر عادل ہے، علی علیہ السلام غیر عادل نزدیک منقطع ہے. سبحان اللہ. کیسے استدلال کرتے ہو؟ ہم لوگوں کے نزدیک تو صحابہ غیر عادل ہے نا. ہاں تو آپ غیر عادل ایک منقطع روایت سے کیسے استدلال کرتے ہیں؟ حضرت یہ تو ایک کوئی خاص جوابات نہیں تھے، ٹائم پورا ہو گیا. انشاءاللہ آپ کا دل کو میں ٹھنڈا کر کے رکھوں گا. آپ کا ٹرن ہے، آپ شروع ہو جاؤ. جی علامہ صاحب بات بہت واضح ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ٹائم پورا ہوا ہے. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن ينكث فانما ينكث على نفسه. جو اس بیعت کو توڑے گا وہ اپنی ضرر میں توڑے گا. میں نے آپ کو اپنے کتابوں سے دکھا دیا کہ یہ ضرر سے کیا مراد ہے، تو اس کا اپنا نقصان ہوگا، یعنی جنت نہیں جائے گا وہ. اور بیعت کس بات پر ہے؟ آپ خود معترف ہیں کہ بیعت اس بات پر ہے کہ ہم بھاگیں گے نہیں، مر جائیں گے بھاگیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں یہ جملہ انشائیہ نہیں، خبریہ ہے. جملہ شرطیہ آپ کہنا چاہ رہے تھے، یہ خبر شرطیہ ہے کہ جو اس کو توڑے گا اس کا اپنا نقصان ہوگا. بیعت کو جو توڑے گا اس کا نقصان ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر نے اس بیعت کو توڑا ہے، فوراً توڑا ہے، یعنی بیعت رضوان کرنے کے فوراً بعد. اس کے بعد جو لڑائی ہوئی ہے کون سے؟ وہ فوراً خیبر ہوئی ہے. یعنی کوئی بیعت رضوان اور غزوہ خیبر کے درمیان کوئی دوسری لڑائی واقع نہیں ہوئی ہے. فوراً اس کے بعد غزوہ خیبر ہے. یعنی انہوں نے بیعت کرنے کے بعد 20 دن کے بعد انہوں نے بیعت توڑ دی ہے. ان لوگوں نے توڑ دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مرسل ہے. کیا ہے یہ؟ مرسل ہے کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام وہاں پہ نہیں تھے. اور بھائی یہ سب جانتے ہیں، سب اہل علم جانتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام ہمارے اجازت فرما دیں منقطع. کہاں سے منقطع؟ آپ کہتے ہیں علی علیہ السلام وہاں پہ نہیں تھے نا، امیر المومنین علیہ السلام وہاں پہ نہیں تھے. ہمارے نزدیک وہ معصوم ہے. آپ لوگوں کے نزدیک بالاجماع صحابہ کا ارسال یہ حجت ہوا کرتی ہے. بخاری میں کتنے احادیث ہیں کہ عائشہ اپنی ولادت سے پہلے بدء الوحی وحی کا آغاز وہ سب عائشہ نے نقل کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، خودکشی کرنے کی کوشش کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. وہ سب عائشہ کیا. کتنے زیادہ ہیں کہ عائشہ مثلا غزوہ بدر میں نہیں ہے، غزوہ بدر کا احوال وہاں پہ نقل کر رہی ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے. عبداللہ ابن عباس غزوہ بدر میں نہیں ہے، اس کے احوال نقل کر رہے ہیں. صحابہ کے احادیث وہاں پہ حجت ہوتے ہیں آپ کے ہاں، چاہے وہ صحابی وہاں پہ خود اپنے کانوں سے نہیں سناؤ. یہ قاعدہ بڑا واضح ہے. تو میرے محترم ناظرین بات یہ ہے کہ ہم نے ثابت کر دیا ان کے اپنے کتب سے کہ ابو بکر عمر جو ہیں غزوہ خیبر سے فرار ہو گئے. دیکھیں اللہ نے نشانی بتا دی کہ جن سے وہ راضی ہے، اللہ راضی ہے، اس کے 2 نشانی واضح ہے. ایک اس پہ سکینہ نازل ہوا، دوسرا کیا ہے؟ سکینہ کے علاوہ اس کو فتح قریب ملے گا. ابو بکر عمر پہ سکینہ نہیں تھا کیونکہ صحابہ نے خود شہادت دیا، یجبنونہ، صحابہ نے شہادت دی کہ آدمی جوان ہے، یہ آدمی بزدل ہے، بھاگ کے آ گیا. اور بھائی اللہ نے جب سکینہ نازل، اگر اللہ نے سکینہ نازل کیا ہے تو یہ کیسے بھاگ گیا؟ مجھے بتاؤ نا. یا تو اللہ نے اس پہ سکینہ نازل نہیں کیا تھا، جو ہمارا عقیدہ اس کی بیعت ہی صحیح نہیں تھی، یا اگر اللہ نے سکینہ نازل کیا تو اللہ کا سکینہ کمزور ہے یہودیوں کے مقابلے سے. مرحب زیادہ قوی ہے، مرحب زیادہ طاقتور ہے اللہ کے مقابلے میں، کہ اللہ نے اللہ کے سکینے کو بھی جیسے آپ میزائل سے اڑاتے ہیں نا، اس نے بھی میزائل سے اڑا دیا. المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، چھاپ دار الفکر. دیکھیں ملاحظہ فرمائیے، یہ کہتا ہے یہ حاکم کی حدیث جو ہے نہج البلاغہ جیسے، نہج البلاغہ میں کوئی سند ہی نہیں، یہ حدیث مسند ہے، اس کے سب رجال ثقات ہیں، اس نے خود تصحیح کی ہے. اس کے بعد زہبی، جتنا کٹر وہابی، جتنا کٹر ناصبی زہبی ہے، اس جیسا ابن تیمیہ سے بھی بڑھ کے وہ کٹر انٹائشیہ، اس نے بھی اس کی تصحیح کی. اور اس سے پہلے والی حدیث جو ہے، یا ابا لیلی ما کنت معنا بخیبر، آپ خیبر میں نہیں تھے. اس نے عرض کیا جی ہاں میں خیبر میں تھا. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث ابا بکر الى خیبر فصار بالناس وانہزم حتى رجع.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر خیبر بھیجا, لوگوں کو لے کے گیا, وہ انہزمہ, وہ بھاگ کے واپس آ گیا, انہزمہ بھاگ کر واپس آیا. اچھا یہاں پر بھی ہے عمر کے متعلق, فلم يلبسوا ان هزموا عمر واصحابه فجاءوا يجبنونه ويجبنهم, یہودیوں نے عمر کو بگایا ہے, یہ بھاگ کے واپس آیا. تو اس نے بیعت توڑ دیا بھائی, دونوں نے بیعت توڑ دی. الحمدللہ رب العالمین, ان کو فتح بھی نہیں ملا, ان کو صرف گندگی ملی ہے. تو یہ جو آئے رضوان آپ لے کے آئے نا, یہ آپ کے فائدے میں نہیں. آئے استخلاف وغیرہ, آئے غار کے متعلق ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ اس کے متعلق بات کر چکے ہیں. اب میں ایک اور مزید دلیل لے کے آؤں. الحمدللہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین, کس بات سے؟ کے متعلق ہم مان چکے ہیں. ثابت ہو گیا کہ یہ جو دلیل لے کے آئے تھے نا آئے بیعت رضوان کی, یہ دلیل ان کے خلاف ہے, ان کے حق میں نہیں. اور یہ جو کہتے ہیں لئن اشرکت لا یحبطن عملک, اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل حبط ہو جائیں گے. جی بالکل, اگر کوئی بھی شخص شرک کرے وہ اس کا عمل حبط ہو جاتا ہے, کوئی بھی شخص ہو. اسی طرح قرآن فرماتا ہے جو بیعت توڑے گا وہ جہنمی ہو جائے گا. تو ہم نے ثابت کیا کہ انہوں نے بیعت توڑ دی, ہم نے ثابت کیا کہ ان لوگوں نے بیعت توڑ دیا. تو یہ بہت واضح بات ہے, آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. اچھا تو اگلا دلیل ان کے عدم ایمان کے لیے ملاحظہ فرمائے قرآن مجید کا فرمان. قرآن مجید سورہ نساء میں فرمایا او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا, اگر تم نے عورتوں کے ساتھ ہم بستر ہو گئے یعنی جنب ہو گئے, پانی نہیں ملا تو مٹی سے تیمم کرو. یہ قرآن کی آیت ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. پھر فرمایا سورہ مبارکہ مائدہ میں او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا, عورتوں کے ساتھ ہم بستر ہو جاؤ, پانی نہ ملے تو تیمم کرو. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا حکم ہے. کتاب سنن ترمذی ملاحظہ فرمائیے, کتاب دار الفکر, باب ما جاء فی التیمم للجنوب اذا لم یجد ماء الماء, جنوب کو پانی نہ ملے تو تیمم کرے. کئی ایک احادیث ملاحظہ فرمائیے. ابو ذر سے روایت ہے ان الصعید الطیب طہور للمسلم وان لم یجد ماء الماء 20 سنین, پاک مٹی انسان کے لیے طہور ہے, اس سے آپ طہارت کر سکتے ہیں, آپ کو پانی 20 سال بھی نہ ملے, 10 سال بھی نہ ملے. جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین, اچھا آتے ہیں صحیح مسلم میں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم, چاپ دار الفکر, باب التیمم, حدیث نمبر 368. عبد الرحمن ابن ابزا اپنے والد عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں, جاء رجلا اتى عمر, ایک شخص عمر کے پاس آیا, کہا انی اجنبت فلم اجد ماء, مجھے پانی نہیں ملا, میں جنب ہو گیا ہوں, کیا کروں؟ قال لا تصلی, اس نے کہا نماز نہ پڑھ. فقال عمار اما تذكر اذ انا وانت في سريه فاجنبنا فلم نجد ماء فاما انت فلم تصلي واما انا فتمعكت في التراب وصليت. کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ عمار نے کہا یہ کیا فتویٰ دے رہے ہیں, آپ کو یاد نہیں ہے؟ ہم دونوں ایک لشکر میں تھے, جنوب ہو گئے تھے, آپ نے اسی وقت بھی نماز نہیں پڑھی ہے, میں نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا تھا, زمین پہ میں نے رول کیا تھا اپنے آپ کو. میں پیغمبر کے پاس جب ہم آئے تھے تو پیغمبر نے فرمایا تھا کان یکفیک ان تضرب بیدیک الارض ثم تنفخ, پیغمبر نے فرمایا تھا کہ صرف تیمم کرتے, ہاتھ مارتے, چہرے پہ ہاتھ مارتے, یہ تیمم ہے. ملاحظہ فرمائیے ایک اور حدیث اسی باب میں دکھا دیں آپ کو, کتاب سنن نسائی میں, چاپ نسائی, چاپ مکتب المطبوعات الاسلامی بحلب, یہاں پر باب التیمم فی الحضر, تیمم, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 168 میں, جاء رجل عبد الرحمن كنا عند عمر نمكث شهر وشهرين ولا نجد الماء, 2 مہینے میں پانی نہیں ملتا, ہم کیا کریں؟ عمر سے کسی نے پوچھا, 2 مہینے ہم صحرا میں ہوتے ہیں, پانی نہیں ہوتی, 1 مہینے 2 مہینے پانی صرف پینے کے لیے ہوتا, غسل کرنے کے لیے پانی نہیں ہوتا, ہم کیا کریں؟ جنوب ہوتے ہیں ہم لوگ. فقال عمر اما انا اذا لم اجد الماء لم اكن لا اصلي حتى اجد الماء, جب عمر نے کہا کہ میں تو اس طرح ہوں کہ میں جب جنوب ہو جاتا ہوں تو میں نماز نہیں پڑھتا جب تک مجھے پانی نہیں ملتا, تیمم میں نہیں کرتا. تو میرے محترم ناظرین, جو قرآن ومن لم يحكم بما انزل, آپ نے خود کہا تھا کہ یحکموں کا کیا مطلب ہے؟ فیصلہ کرنا. جس نے فیصلہ کیا نا, اس نے حکم دے دیا نا قرآن کے خلاف. جب قرآن نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی نہ ملے تو تیمم کیا کرو, یہ تو کہتا ہے کہ میں نماز خود ہی بھی نماز نہیں, تم بھی نماز نہ پڑھو. یہ مخالفت ہے کہ نہیں بھائی قرآن کی؟ اب یہ اس کو اگر پتہ نہیں ہے قرآن کا تو خلیفہ کیوں بنا؟ اس کو پتہ ہے. کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ عمار نے اس کا کہا تھا, آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ کو یاد, ہم پیغمبر کے پاس گئے تھے, آپ نے اس وقت بھی نماز نہیں پڑھی تھی, پیغمبر نے کہا تھا کہ تیمم کیا کرو, اور بھائی یہ جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ اس کو پتہ نہیں تھا, تو ایک جاہل کو کیوں خلیفہ بنایا؟ اس کی خلافت ہی بات ہے. جس کو تیمم کا پتہ نہیں ہے, اور بھائی جو تیمم کا پتہ نہیں ہے, قرآن کے ابتدائی آیات کا نہیں معلوم, وہ ایک مسجد کا پیش امام نہیں بن سکتا. اس کو تم نے کیسے افضل المسلمین بنا دیا؟ اس کو تم نے کیسے, جو اور مسلمین میں کون موجود ہے؟ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم اهل تطهيرا انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه مراكعون علي ولي كل مؤمن من بعدي اقضاكم علي انا مدينه العلم وعلي بابها. اور بھائی جب وہ موجود ہیں تو اس کی خلافت کی کیا باری آتی ہے؟ آپ کہتے اگر کہتے ہیں جاہل ہے, نہیں جاہل نہیں, پیغمبر نے اس کو سکھایا تھا. یہ جان بوجھ کے مخالفت کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے جان بوجھ کے طلاق کا حکم چینج کیا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. جواب دے دو, یہ جواب نہیں دے سکے گا, ایسے گھمائے گا, ایسے ادھر ادھر کی باتیں کرے گا.
اب دیکھ لینا اعوذ باللہ من گارنٹی ہے الشیطان الرجیم گارنٹی کچھ جواب نہیں دینا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السکینة علیہم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. حضرت اللہ کا خوف کرے اللہ کا، آپ اتنا کہ کسی چیز کا کوئی خیال نہیں ہے. یہ دیکھو میں تو یہ نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی عزتی میرے زبان سے ہو جائے. یہ ادھر دیکھو آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ جیسے ہستی اور عمر فاروق رضی جیسے ہستی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبین اور وہ ان کے محبوب ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بغیر جھجک کے لگے ہوئے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. بہرحال وہ ایک اپنا مسئلہ ہے. ہمارا ایمان دیکھو ہمارا کیا ایمان ہوگا ان کے ایمان کے سامنے. کہتا ہوں وہ آپ کی کتابوں سے دکھایا نا، سب آپ کی کتابوں سے دکھایا. کہا دیتا ہوں میں ہے نا، آپ نے جو روایت پیش کیا حضرت دیکھو، ایک تو یہ کہ ہمارے نزدیک یہ خبر واحد ہے، ہمارے قاعدے کے مطابق یہ ادھر سیٹ پہ رکھو، قرآن کے مقابلے میں ہی نہیں چلے گا. خبر واحد جب قرآن کے ساتھ ٹکر میں آ جائے نا اس کو ہم ادھر سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. یہ وہ ظنی ہوتا ہے، یہ آپ میرے اوپر حجت نہیں دیتے. قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے شروع میں کہ ابو بکر عمر بھاگے نہیں. اگر آپ کہتے ہو کہ ہم ایک منٹ خود ثابت ہو گیا نا، جب آپ کا دلیل میں رد کر رہا ہوں تو ثابت ہو گیا نا کہ نہیں بھاگائے. بھاگنے پر جو آپ نے دلیل پیش کیا ہے اس کو رد کر کے ثابت ہو جائے گا کہ بھاگا نہیں. دوسری بات سنو حضرت، اگر آپ کہتے ہیں کہ روایت ہم تشیع کے نزدیک ایسا ہے، اپنے بارے میں آپ لوگ کی بھی روایت منقطع ہے، آپ کے نزدیک بھی منقطع قابل استدلال نہیں ہے، ہمارے نزدیک خبر واحد قابل استدلال نہیں ہے. حضرت کیسے تم استدلال کرتے ہو؟ باقی ایکسپٹ کر رکھو، راویوں کے اس کو ایکسپٹ کر رکھو. آپ لوگ کے نزدیک روایت منقطع ہے، مرسل نہیں ہے، منقطع ہے. ہمارے نزدیک یہ خبر واحد ہے، یہ قرآن کے مقابلے میں نہیں ہے. اس لیے یہ تمام کی تمام اس قسم کے روایات جو نصوص قطعیہ کے مقابلے میں آتے ہیں وہ لا محالہ وہ جھوٹ ہے، سارے کے سارے جھوٹ ہے، وہ سارے کے سارے جھوٹ ہے. آپ یہ ثابت رکھتے ہوئے ان چیزوں سے کیا خدا کا چلے بھائی. دوسری بات حضرت ایمان لاؤ اللہ صاحب ایمان لاؤ، چھوڑ ان باتوں کو چھوڑ. خبر ہے حدیث اپنی حدیث چھوڑ دیتے. آپ کا روایت استدلال نہیں تو ایمان ثابت ہو گیا نا. ایک بات اور ایمان سے نصوص قطعیہ سے ثابت کر رہا ہوں، قرآن سے. کہاں سے ثابت کیا کہ عمر ابو بکر نہیں بھاگے؟ نہیں کیسے ثابت کیا ابو بکر عمر نہیں بھاگے؟ ثابت نہیں کیا. آپ نے کہاں رد کیا؟ جب آپ رد نہ کر سکے. دیکھو ترازو کے ایک پلہ نیچے جا رہے تو دوسرا خود بخود اوپر جا رہا ہے. آپ نے کب ثابت کیا کہ وہ نہیں بھاگے؟ رد کر دیا، خود بخود ثابت ہو گیا. ایک بات اور سنو، بہرحال آپ نے جو یہ مستدرک کی روایت پیش کیا ہے اس روایت میں تصحیف ہے، صحیح ہے؟ کہاں تصحیف بھی ہے. کہاں تصحیف ہے؟ آپ جو ہے اس میں نعیم ابن حکیم کے استاد کون بتا رہے ہیں؟ مستدرک لکھا ہوا ہے، نعیم ابن حکیم کے استاد کون بتا رہے ہیں؟ بتائیے روایت ذرا. کیا سوال مجھے سمجھ نہیں آیا. ابو موسیٰ حنفی اب بتا رہے ہیں. آپ چھوڑو سوال، میرے سے سنا بھی. میں دوسرے طرق سے بھی ثابت کروں گا. آپ کے تو کس سے روایت کر رہے ہیں؟ دوسرے طرق سے بھی ثابت. وہ سارا میں آپ کے سامنے یوں کر کے رکھوں گا. حضرت ٹینشن نہیں لینا انشاءاللہ. میں جب یہ قاعدہ ہے ہمارا سنت والجماعت کا، ہمارا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اساتذہ دیے تھے. ہاں وہ ایسے لوگ نہیں تھے، انہوں نے جو اصول بنا کے رکھے، جو اصول ہے ہمارے ہاں. دیکھو قرآن عظیم جو ہے، قرآن عظیم وہ قطعی ہے، قطعی الثبوت قطعی الدلالہ ہے. آپ اس کو قطعی الثبوت قطعی الدلالہ کے علاوہ رد نہیں کر سکتے ہو جب تک آپ خبر حدیث متواتر نہ لا سکے. ایک بات بتائیں، مت لاؤ. چلیں یہ جو قرآن میں تو کوئی آیت نہیں ہے کہ ابو بکر عمر نہیں بھاگے تھے نا، خیبر سے نہیں بھاگے تھے. قرآن ہے تو کوئی اس قرآن کا کیوں آپ دلیل دے رہے ہیں؟ حدیث صحیح حدیث میں جب مقرر موجود ہے کہ یہ بھاگ گئے تھے تو آپ کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں کہاں آیت ہے کہ وہ نہیں بھاگے تھے؟ اچھا تیمم کا جواب دے دو. چلو تیمم کا جواب دے دیں. صبر کرو، وہ ایک ہی مثال سے بڑھاؤں گا، صبر کرو. اس کے لیے ایک ہی مثال ہے، وہ جمع کر رہا ہوں آپ کے طلاق والا مسئلہ میں ادھر رکھ دیا.
آپ کا تیمم والا بھی ادھر رکھ دیا, وہ آخر میں لے کے آپ کے سر پہ رکھوں گا, حضرت کی لے کے جاؤ. دے دو بھائی, دے دو, چلو. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. بتانا کچھ بھی نہیں ہے حضرت. آپ ہمارے اساتذہ جن کو آپ چیلنج یہ دے رہے ہو نا حضرت, ناراض نہیں ہونا, ناراض نہیں ہونا, ادھر پڑھنا پڑے گا آپ کو, آپ نہیں سمجھ سکتے ہو, پڑھنا پڑے گا آپ کو حضرت. ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے روایت کیا کہ نعیم ابن حکیم کے استاد ابو موسیٰ الحنفی, یہ بات نہیں ہے. آپ جس کتاب سے مجھے دلیل پیش کر رہے, میرے پاس کتابیں نہیں ہے, آپ یہ تم لے کر آئے, یہ دیکھو تہذیب الکمال فی اسماء الرجال, صحیح ہے, یہ دیکھو, یہ ہے جلد نمبر 10 حضرت آپ کے سامنے, یہ میں رکھ رہا ہوں. میرے پاس جو چھاپ ہے یہ والا چھاپ ہے, جلد نمبر 10. میں کرانا تو سونا کس سے کا نا حضرت یہ دیکھ لیجیے گا, یہ تہذیب الکمال ہے میرے پاس. جی جی. نعیم ابن حکیم کے صرف 2 اساتذہ ہیں, کتنے ہیں اور نہیں ہے, ایک عبد الملک ابن ابی بشیر ہے اور دوسرا ابی مریم الثقفی ہے, صحیح ہے, ان کے علاوہ اس کے اساتذہ نہیں ہے. لہذا آپ نے جو روایت پیش کیا مستدرک حاکم کا اس کا, تو اس میں تصحیح ہے, امام حاکم سے یہاں پر غلطی ہو گئی ہے, انہوں نے نام غلط لیا ہے. اگر آپ جو صحابی کی تلخیص کے بات کر رہے ہو حضرت, وہ بھی سن لو, ناراض نہیں ہونا, وہ بھی غلط ہے. بزار نے بھی روایت کیا ہے, ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے, نے روایت سے ظاہری روایت کو دیکھ کر تصحیح کی ہے, بزار نے بھی روایت سے روایت کو دیکھ کر تصحیح کیا حضرت. مجھے بتائیں آپ عالم ہیں یا ذہبی عالم ہے, اس کا علم زیادہ ہے؟ میں ایک طالب علم ہوں, سنو, آپ اور آپ کے اساتذہ, چلیں آپ اور آپ کے مشائخ, آپ اور آپ کے مشائخ زیادہ عالم ہے یا ذہبی زیادہ عالم ہے؟ میں نہیں ہوں, یہ تو ہے نا, یہ ذہبی کے مقابلے میں عالم یہ بھی نہیں ہے, اس کے دور کے دوسرے کتب سے ثابت کر رہا ہوں آپ کو. تھوڑا اس نے نہیں بولا یہ حدیث ضعیف ہے, اس نے نہیں بولا یہ حدیث ضعیف ہے. کیا ہے حضرت, آپ مجھے میرے ٹائم میں بولنے لگ گئے, آپ اپنے ٹائم میں پھر بات کریں, آپ تھوڑا ناراض نہیں ہونا, آپ بڑے ہیں, آپ کو میں نے بولے, میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرے زبان سے آپ کے متعلق کوئی غلط بات نکلے. اللہ کے بندے, آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے فاروق کے متعلق یہ کس طرح منہ چلا رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو, اپنے ایمان کا فکر کرو. حضرت ناراض نہیں ہونا اس بات پہ, سمجھ گئے؟ تو بات سنو, یہ اس کا استاد ہی نہیں ہے, کہاں سے آپ اس کا استاد؟ آپ جتنے بھی دوسرے روایت پیش کریں گے میں دکھاؤں گا آپ کو. آپ جو مصنف ابن ابی شیبہ کا روایت دیکھو, اس نے یہ روایت کیا ابو مریم سے کیا ہے, اور ان کے اساتذہ میں سے یہ ابو موسیٰ ہے بھی نہیں, یہ ابو مریم بھی مدائنی ہے, یہ خود بھی مدائنی ہے, اور اس کا بھائی بھی, یہ 2 یہ راوی سے استدلال کرتے ہیں, اس سے روایت لیتے ہیں. لہٰذا حضرت آپ کا یہ روایت بالکل قابل استدلال نہیں کسی طریقے سے. نمبر 1, یہ خبر واحد ہے, ہمارے نزدیک خبر واحد قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں, ہم چھوڑ دیتے متروک کی. نمبر 2, یہ روایت آپ لوگ کے نزدیک بھی منقطع ہے, اگر آپ پیش کر رہے تو آپ کے نزدیک بھی اس میں انقطاع ہے, آپ کیسے پیش کر رہے ہو. نمبر 3, اس روایت کے اندر تفصیل ہے, یہاں پر سرے سے اس کا استاد ہی نہیں ہے, اس کا استاد تو ابو مریم ہے, اس سے غلطی ہو گئی, یہاں پر وہ نام ذکر کیا ہے. حضرت ناراض نہیں ہونا, خدا کا خوف کرو, خدا کو مانو, خدا کو. یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ, اللہ کو مانو. چلے بھائی, آپ بالکل سمجھ رہے کہ ہم نے آپ پر ہے, آپ کے اوپر میرا گزشتہ 5 اشکالات بھی آپ کے پڑے, ٹائم پورا ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی, یہ آخری دفعہ ہم بات کریں گے, اس کے بعد علامہ صاحب سے خداحافظی کریں گے. یہ اگلے ہفتے انشاءاللہ طلاق کا اور تیمم کا, یہ تیمم والا اس کا جواب لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے نا. ابھی میں ان کا جواب دے دوں گا. یہ جو فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ احادیث کیا ہے, یہ احادیث خبر واحد ہے. ملاحظہ فرمائی ایک سند, یہ البحر الزخار بمسند البزار الجزء العاشر, چاپ مکتبۃ العلوم والحکم مدینہ المنورہ, کتاب 2003 میں چھپی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 318 میں, 318. ملاحظہ فرمائیے ایک سند, حدیث نمبر 4443, یہ حدیث ہے عبداللہ ابن برائدہ, اور وہ اپنے والد گرامی برائدہ الاسلمی صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر میں گئے تو
انہوں نے لواء عمر کو دے دیا ونهض من نهض معه من الناس فلقوا اهل الخيبر فكشف عمر واصحابه فرجع الى رسول الله صلى الله عليه واله يجبنه اصحابه. یہ برائدہ بھی کہہ رہا ہے، وہ کہہ خبر واحد ہے نا اس کی سند، وہ سند بھی صحیح ہے، یہ سند بھی صحیح ہے، یہ سند بھی صحیح ہے. برائدہ نے بھی شہادت دے دی کہ خیبر میں گئے تھے، عمر صاحب باغ کے تشریف لائے ہیں اور صحابہ نے شہادت دی ہے کہ یہ آدمی جبان ہے. اچھا اگلا سند ملاحظہ فرمائیے، اگلا سند ہاں یہ البحر الزخار بمسند البزار، یہ جلد نمبر 11 ہے. ہاں علماء اکرام اس کو بھلے حل من ناصر، اس کو بھائی ہیلپ کرو نا بھائی. کہاں گئے علماء؟ مولوی حضرات علماء کا ہیلپ کرو، ڈھونڈ لو. یہ علماء کے ایک ہر دفعہ ہمارے پاس مولوی آتا ہے نا، ایک مولوی سامنے کیمرے میں ہوتا ہے، 5 ادھر پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، ہیلپ کر سکھاتے ہیں کس طرح بولے. اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بھی نہیں ہے، ہاں کوئی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ بچے میرے پاس بیٹھے ہیں، آپ کو وحی آ رہا ہے. یہ البحر الزخار الجزء الحادی عشر 2003 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی میرے محترم ناظرین، یہاں پہ صفحہ نمبر 337 عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر حدیث نمبر 5140، حدیث صفحہ نمبر 337 عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الى خیبر احسبه ابا بکر فرجع منہزما ومن معه فلما كان من الغد بعث عمر فرجع منہزما. ابو بکر کو بھیجا، باغ کے واپس آیا. اگلے دن عمر کو بھیجا، باغ کے واپس آیا. یجبن اصحابہ ویجبنہ اصحابہ، ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہی ان کو گالی دے رہے کہ بھئی یہ جو ہے جبان ہے. جبان میں نے عرض کیا جبان میں بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، جبان بولتے ہیں بزدل کو. صحابہ نے شکایت کی یہ بزدل ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأعطین الرایۃ غدا رجلا يحب الله ورسولہ ويحبه الله ورسولہ ويحبه الله ورسولہ لا يرجع حتى يفتح الله علیہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل اس شخص کو، اس شہزادے کو، اس شہسوار کو، اس شہنشاہ کو پرچم دوں گا، کمانڈ دوں گا کہ اللہ تعالیٰ قلعہ خیبر اس کے دست مبارک پہ فتح کرے گا. وہ واپس نہیں آئے گا، وہ بیعت توڑنے والا نہیں ہے توڑ کے واپس آ جائے. وہ واپس نہیں آئے گا اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ قلعہ کو فتح نہ کرے. فثار الناس، سب لوگ چاہ رہے تھے کہ ان کو ملے. فقال این علی علیہ السلام، فرمایا کہ علی علیہ السلام کہاں ہیں. تو یہ کتنے سند بن گئے؟ 2 سند. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مصنف ابن ابی شیبہ، آپ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے یہ ایک ہی خبر واحد ہے، خبر واحد ہے یا متواتر بن گیا، یا ابھی تک 3 صحابی سے ہم نے ثابت کر لیا. یہ 3 صحابی ہیں. یہ الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار الجزء السابع، متواتر کی تعریف کریں. یہ سن 1989 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 396 میں ملاحظہ فرمائیے، ادھر تفصیل کے ساتھ 396. علماء کرام مولوی صاحب کو پانی دے دو، پانی دے دو، ٹھنڈا پانی دے دو، کہ ان کی حالت بری ہو گئی ہے. حدیث نمبر 36,894 عبد عبید اللہ ابن موسیٰ حدثنا نعیم ابن حکیم ابی مریم عن علی علیہ الصلاۃ، وہی حدیث ہے بھائی، یہ زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے. اچھا اس کے علاوہ تاریخ ابن عساکر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں میرے محترم ناظرین. یہ تاریخ مدینہ دمشق للحافظ ابن عساکر الجزء الثانی والعشرون، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1996 میں. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 110 میں. کئی ایک احادیث اس نے نقل کیا، کئی اسانید کے ساتھ، ایک روایت نہیں، کئی ایک روایت نقل کیا اس نے، کئی ایک روایت اس نے نقل کیا ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 110 ہے تاریخ ابن عساکر میں. ملاحظہ فرمائیے یہ ایک حدیث ہے بھائی. یہ دوسری ہے. اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے بعد اگلے صفحے میں کئی ایک احادیث اسی معنی پہ اس نے نقل کیا. اچھا متعدد صفحات میں، سب کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ خبر واحد ہے، پہلی بات ہے خبر واحد سے اگر صحیح ہے تو حجت، صحیح یہ حجت، پر یہ واحد نہیں ہے، اس کے متعدد طرق ہیں، اور متعدد طرق ہیں بھائی. اور وہ بھی میں ان الفاظ کے ساتھ میرے محترم ناظرین جس میں یہ آیا کہ صحابہ نے ان کو کہا کہ یہ بزدل ہیں، وہ الفاظ وَإِلَّا ان کا کہ یہ باغ کے آگئے، وہ تو بہت سارے کتب میں کہ واقعی نے اپنے کتاب مغازی وغیرہ سب میں، تبری وغیرہ سب میں مذکور ہے. تو الحمدللہ رب العالمین انہوں نے کوشش کی بھائی اسلام ثابت کرنے کے لیے صحابیت کے تھرو سے. یہ صحابی ہیں، وہ تو بھائی ہم نے اس کا جواب دے دیا، اس کا تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک آئے استخلاف کا تعلق ہے، وہ تو جب عمر نے کہہ دیا کہ اس کی بیعت ہی فلتا ہے، جواب دے دیتے نا. جس کی بیعت قرآن میں ہے، جس کی خلافت قرآن میں، اس کو غلطی کہنا، اس کو غیر حکیمانہ چیز کہنا، غلطی کہنا. بھائی بدے کو اگر قرآن کے وہ کون مسلمان کہہ سکتا ہے بھائی؟ ابھی میں کہہ دوں قرآن کی آیت غلط ہے تو آپ کہہ دے کہ یہ کافر ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی چیز قرآن میں اس کو کہہ دوں یہ غلط ہے بھائی، اس کا جواب نہیں دیا نا، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ آپ نے اس کے
کوشش کی بھائی آئے یہ سورہ فتح سے ثابت کرنے کی، اب بیعت رضوان سے وہ اس میں بھی آپ پھنس گئے، ٹھیک ہے نا. اب ہم نے آپ کے ان کی اپنی کتب سے ثابت کیا کہ ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلایا، اس نے پھر عمر کو خلیفہ بنایا، وہ مسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھا. یہ سب ومن لم يحكم بما انزل اللہ، سب وہی ہے. جواب نہیں دیا اس کا، کبھی جواب دیا نہیں. جواب خلافت منسوخ نہیں ہے تو کیوں خلیفہ بن گیا؟ جب اللہ نے نہیں بنایا خلیفہ کیوں تھا؟ ہاں پھر میں نے کہہ دیا کہ بھائی اس شخص کو تیمم بھی نہیں آتی ہے، وہ اپنے سے وہ کہہ رہا ہے وہ تیمم کے خلاف وہ حکم دے رہا ہے. اس کا جواب دے دیا انہوں نے، جواب نہیں دیا نا، جواب نہیں ہے اس کے پاس. طلاق کا حکم چینج کیا بھائی، کافی ہے نا. ہاں بھائی اگر یہی اگر میں کرتا نا، ابھی میں آتا یہاں ٹی وی پہ کہتا بھائی نماز صبح 2 رکعت ہے، اس کے بعد میں اس کو 3 رکعت بناتا ہوں، لوگوں کو زیادہ نماز پڑھنے، یہ خود کہہ دیتا کہ بھائی یہ کافر ہو گیا جو شریعت کو چینج کرتا ہے. اب میں کہتا نا وضو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وضو چھوڑ دو اس کو، یا تیمم نہ کرو تم لوگ، یہ خود آ کے کہہ دیتا کہ تو کافر ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اگر ہم کریں تو کافر، اگر ان کا خلیفہ کر دے تو رضی اللہ. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چکر ہے. بہرحال اس کے جواب آپ لے کے آئیں اگلے ہفتے، تیمم کا اور طلاق کا اور کوئی دلیل اسلام کا لے کے آئے نا، کہ پتہ چلے ثابت ہو جائے. میری بات ختم ہے جی. ختم ہے بات. ہاں تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. بہت استفادہ کیا آپ کے علم، آپ کے بیان سے آپ بھی تک گئے. انشاءاللہ دو لوگ بھی منتظر ہیں تو اگلے ہفتے. جی سر بالکل 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 سنیں. آپ نے جتنے بھی روایات ذکر کیے ہیں نا، پہلے تو یہ سن لو، میں نے آپ کو بول دیا سارے کے سارے کمزور ہیں، ضعیف روایات ہے. یہ الگ بات ہے کہ اخبار احاد ہے، یہ تواتر کے حد کو نہیں پہنچتا ہے، یہ متروک ہے ہمارے نزدیک. ایک بات یہ آپ بھی سمجھ رہے ہو، یہ قابل استدلال نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ کہ سارے کے سارے ضعیف ہے. یہ اس میں جو ہے کئی سارے راوی شیعہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے شیعہ کا روایت ہمارے خلاف حجت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ حاکم کو بھی شیعہ کہتے ہیں، اس کے بھی روایت ہمارے خلاف اردہ نہیں ہے. صحیح ہے. بہرحال یہ سب چھوڑے، اس میں جو آپ نے یہ نعیم ابن حکیم راوی زابی شیعہ تھا، بعد میں اس کی توثیق سے، لیکن بزار شیعہ حجر رحمہ اللہ ابن ابی نسائی کہتے ہیں لیس بالقوی. تعذیب و تعظیم میں حافظ نے یہ کہا ہے کہ اس کی بات کر رہے ہیں، بھی کہتے ہیں حادث و مناکر. بہرحال یہ چھوڑو، یہ روایتیں نہیں ہے حضرت، کوئی صحیح روایت ہو نہیں سکتا، قرآن کے خلاف روایت ہو نہیں سکتا. قرآن کے خلاف یہ اصول ہے. جب ایک روایت قرآن کے ٹکر میں آ گیا، یہ دلیل ہے کہ یہ روایت نہیں ہے، لوگوں کی من گڑت بنائی ہوئی جھوٹ ہے حضرت. یہ تو اتنا بچہ بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. اب میں بیٹھ کے ایک ایک کی حالت نکالوں گا، آپ کو دکھاؤں گا تو پورا صبح ہو جائے گا. آپ نے ایک وہ 2 بیان کیے، وہ آپ کو میں نے کر دیا تو بیچ میں آپ کا بھی ٹائم لے لیا، ہم نے بھی لے لیا. یہ اتنا ٹائم لیتا ہے یہ جو آپ، لیکن یہ ہے آپ کو اتنا کہتا ہوں خلاصتاً، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ سارا شیعی روایتیں ہیں. باقی چھوڑو، ایک صحیح ہو گیا چلو بالکل. جماعت مخالفین کی کتاب وہ بھائی اس بات میں ان کے روایتیں ہمارے خلاف دلیل نہیں بن سکتا ہے. اہل تشیع کی روایتیں اس مسائل میں جن میں ہمارا آپ سے اختلاف ہے ان لوگوں سے، یہ آپ لوگوں کا روایتیں ہمارے خلاف دلیل نہیں بن سکتے ہیں. آپ اہل سنت کے راوی دکھاؤ، پھر اس کے روایتیں پیش کرو. صحیح ہے. بہرحال بات یہ حضرت، نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باغائے نعوذ باللہ، نہ حضرت ابوبکر باغائے نعوذ باللہ، دنیا کے دلیر ترین لوگ صحابہ کرام ہے، سب کے سب اہل بیت ہے، تو بھی ہر ایک اپنی اپنی جگہ. وہ دوسرے سب وہ اختلاف اولویت اور غیر اولویت کا ہمارا اور شیعہ کے درمیان اصل اختلاف وہی ہے. بعد میں لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھو. صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے معمولی بات نہیں ہے. میرا کیا کریں گے آپ لوگ؟ اپنا آخرت تباہ کر رہے ہو، اپنا ایمان سے نکل رہے ہو. ایک عام مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے. پھر اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کے متعلق اتنے گستاخانہ زبان استعمال کرنا، اللہ میں تو آپ کے متعلق بھی نہیں بول سکتا ہوں. آپ کے متعلق حضرت خدا کے ساتھ کیا کریں، حقیقت حق کڑوا ہے نا، حق کڑوا. حضرت بات سنو، جو صاحب پیش کرتے سارے منکر، سارے شیعہ لوگوں کا کچھ بھی کام کا نہیں ہے. نص قطعی قرآن کریم کو آپ چھوڑ کے بھاگے جا رہے ہو. اور نس میں آپ کے اوپر میں نے 5 بڑے بڑے اعتراضات کیے، ایک کا جواب نہیں دے سکے. سب کا جواب دے دیا. 5 بڑے بڑے آپ کے اوپر اعتراضات کیے. زیادہ سنو، صحبت کے لیے کافی ہے بھائی. اب دوسرے انتظار کر رہے ہیں، دوسرے انتظار کر رہے ہیں نا بھائی، دوسروں کو بات کرنے دیں. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، تھینک یو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. علامہ عباد الرحمان صاحب انہوں نے کافی کوشش، بڑے عالم، بڑے محقق، بڑے خوش بیان، بڑے مؤدبہ انسان. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ان جیسے علماء کو کی کثرت تعداد میں لائے انشاءاللہ، اور ان کے علم سے ہمیں
مستفیض فرمائے. میں ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی تحمل سے ہمارے ساتھ بات کی ہے، بڑے ادب کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. وہ خود آپ فیصلہ سنائیں گے دیکھنے والے. انہوں نے ایک بات کہی، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں مجاہد صاحب کو لے لوں گا. انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ راوی شیعہ ہیں. دیکھو میرے بھائی، تشیع یہ کوئی جرح نہیں ہے. آپ لوگ اپنے کتب میں شیعوں کے محتاج ہو. روایت میں آپ کے اکابر نے تصریح کی، اگر شیعوں کی حدیث آپ کے کتابوں میں نہ ہو تو آپ کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں بچے گا. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب الکفایہ فی علم الروایہ، تصنیف الخطیب البغدادی، ابو بکر احمد بن علی بن ثابت خطیب البغداد. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 129 میں، قال علی بن المدینی لو ترکت اہل البصرة لحال القدر ولو ترکت اہل الکوفة لذلك الرعی یعنی التشیع خربت الکتب. اگر میں شیعوں کی احادیث نہ لاؤں، شیعوں سے حدیث نقل کروں، کتابیں حدیث کی کتاب کوئی نہیں بچے گا، کتابیں سب خراب ہو جائیں گی. قوله خربت الکتب یعنی لذهب الحدیث، کتابیں خراب ہو جائیں گی یعنی حدیث ختم ہو جائے، کوئی حدیث ہی نہیں بچے گا. آپ لوگوں کے اکابر نے تصریح کی. علی ابن مدینی کون ہے؟ یہ احمد ابن حنبل کے اقران بلکہ اس کا استاد. یہ شرح علل الترمذی لابن رجب الحنبلی الجزء الاول، چاپ مکتبۃ المنار، سنہ 1987 میں چھپی ہے. یہاں پہ بھی علی ابن مدینی سے نقل ہے، وترکت اہل الکوفۃ للتشیع خربت الکتب. اگر میں کوفہ والوں کی حدیث سے نقل نہ کروں کہ یہ شیعہ ہیں تو ہمارے پاس کوئی حدیث ہی نہیں بچے گا. حدیث ہی ہے ان کا، حدیث ہے ہی شیعوں کا. کتاب الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم الرازی، چاپ حیدرآباد دکن، سنہ 1953 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، لما ورد شعبہ البصرہ قالوا لنا حدثنا، جب شعبہ بصرہ پہنچائے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ حدیث نقل کریں ہمارے لیے. قال ان حدثتكم عن ثقات اصحابی فانما احدثكم عن نفیر یسیر من هذه الشیعہ. اس نے کہا تم مجھ سے حدیث مانگتے ہو، میں ثقہ لوگوں سے حدیث کروں؟ اگر میں ثقہ سے حدیث کروں تو صرف شیعوں سے حدیث نقل، صرف شیعوں کی حدیث ثقہ ہے، صرف شیعہ سے مجھے میرے پاس حدیث. اگر ثقہ کی حدیث چاہتے ہو تو صرف شیعوں کی حدیث. یہ کتاب سیر اعلام النبلاء للذہبی الناصبی، جزء نمبر 7، چاپ مؤسسۃ الرسالہ سنہ 1996 میں. لہذا فرمائیے اس کتاب میں شعبہ کون ہے؟ امیر المؤمنین فی الحدیث، ان کے پاس امیر المؤمنین حدیث. کتاب ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال، تالیف الذہبی، چاپ دار الکتب العلمیہ، سنہ، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1995 میں دار الکتب العلمیہ بیروت میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، فرمایا کہ تشیع هذا كثير، تشیع فهذا كثير في التابعین والتابعیہم مع الدین والورع والصدق. تشیع تو تابعین اور تابعین میں بہت ہے، حالانکہ وہ ورع اہل تقوی بھی ہیں، صادق القول بھی ہیں. فلو رد حدیث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبویہ. اگر ہم شیعوں کی حدیث نقل کریں تو حدیث نبوی جملتاً تماما حدیث خزائے ہو جائے گا، حدیث ہی نہیں بچے گا ہمارے پاس. تم لوگ محتاج ہو حدیث میں شیعوں، تم لوگ محتاج ہو شیعوں کے، تم عیال ہو شیعوں کے، تم شیعوں کے لقمے کھانے والے لوگ ہو. یہ کتاب ہے کتاب الکفایہ فی علم الروایہ، تالیف الخطیب البغدادی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 131 میں وہ نقل کرتے ہیں، وسئل محمد ابن یعقوب سے کسی نے پوچھا عن الفضل ابن محمد الشعرانی فقال صدوق فی الروایہ الا انه كان من الغالین فی التشیع. اس سے پوچھا کہ محمد الفضل ابن محمد الشعرانی کیسا آدمی؟ کہا تھا صادق القول محدث ہے لیکن وہ غلاة شیعہ میں سے. قیل له فقد حدثت عنه في الصحیح، لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ نے اپنی صحیح کتابوں میں اس سے حدیث نقل کیا، وہ یہ تو غالی شیعہ. اس نے کہا لأن کتاب استادی ملآن من حدیث الشیعہ یعنی مسلم بن الحجاج. اس نے کہا میں کون ہوتا، میرا استاد مسلم بن حجاج نیشابوری، یہی صحیح مسلم والا، اس نے بھی اس کی کتاب بری پڑھی ہے شیعوں کی حدیث سے. مجھے ڈانٹتے ہو کہ تم نے غالی شیعہ سے کیوں حدیث نقل کیا؟ میرے استاد نے یہ کام کیا، ہمارا کام ہی یہی، ہم محتاج شیعوں کے. یہ کتاب تحریر علوم الحدیث، تالیف عبداللہ ابن یوسف الجدائی، جزء اول، چاپ مؤسسۃ الریان، ملاحظہ فرمائیے سنہ 2003 میں چھپی ہے. حافظ محمد ابن یعقوب الاخرم سے کسی نے پوچھا فضل ابن محمد الشعرانی کیسا ہے؟ قال صدوق فی الروایہ الا انه كان من الغالین فی التشیع، وہ غالی شیعہ تھا لیکن صادق القول تھا. اچھا. قیل له فقد حدثت عنه في الصحيح، تم نے صحیح حدیث میں اس کے حدیث نقل کیا. قال لان كتاب استاذي ملآن من حديث الشيعة يعني مسلم بن الحجاج. اس نے کہا میرا استاد مسلم بن الحجاج نے اپنی کتاب بر دی، اس کی کتاب بری پڑھی شیعوں کی حدیث. حاشیہ نمبر 1 دیکھو، حاشیہ نمبر 1 میں کیا لکھا؟ اخرجه الخطیب في الكفایہ واسناده صحیح. یہ روایت اس کی سند بھی صحیح ہے، اس نے واقعا مسلم کے شاگرد نے یہی کہا. تم کہتے ہیں یہ شیعوں کی حدیث. پہلی بات یہ کہ تمہارے اساتید نے اس کے، تمہارے مشائخ اعظام نے ان احادیث کی تصحیح کی. پھر شیعوں کی حدیث، پھر بخاری مسلم کو بند کرو نا، پھر بخاری مسلم کو بند کرو، اپنا پھر نہ بولا اہل سنت، تمہارے پاس حدیث ہی نہیں بچے گا اگر شیعہ نہ ہو.